السلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 46 تک جو نا دیکھ لیا تھا۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلا پیراگراف کیا تھا۔ یہ پچھلا پیراگراف جی سوری کوئی ہے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں۔ ہم۔ اچھا چلیں بہرحال یہ پچھلا پیراگراف اس کو سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے تیاری ہو رہی تھی، جس میں نفیر عام یعنی یعنی ایک اناؤنسمنٹ کر دی گئی تھی، جس میں لوگوں کو کہا گیا کہ اب نکلیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلیں، اور اس میں چھوٹا یا بڑا، تھوڑا مال ہو یا زیادہ مال ہو، کسی کے پاس سواری کے لیے ظاہر ہے کہ ضرورت تھی مال و اسباب کی، جو بھی حالت ہے اس میں جو ہے نا نکلیں۔ اور اس میں پھر ہوا یہ ہے کہ ان منافقین نے وہاں پہ یہ ایکسکیوز رکھی کہ ہم جانا نہیں چاہتے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے بہانے بنائے، اور اس طریقے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رک جانے کے لیے جو ہے نا اجازت دے دی، قطع نظر اس چیز کے کہ معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کے بہانے بس ایسے ہی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ نہ جائیں۔ یہ واضح تھا، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہ واضح تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ بس وہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا، اللہ تعالیٰ کے بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ واضح ہو جاتا کہ دونوں فریقوں کی تطہیر ہو جاتی کہ کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نکلتا ہے اور کون ہے جو نہیں نکلتا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیناً جو ہے نا اپنے مالوں اور جانوں سے جو ہے نا وہ جہاد کرتے ہیں، اور حقیقتاً جو جن کے پاس ایکسکیوزز ویلڈ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بھی جانتی ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا آخرت پہ اور اللہ پہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور ان کے دلوں میں شک سے جو ہے نا دل بھرے ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو متردد ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں۔ یہ آیت نمبر 45 میں جو ہے نا یہ چیز واضح کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ نکلنے کی کوشش کرتے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کے لیے تیاری کرتے، کیونکہ انہوں نے نکلنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی جو ہے نا یہی چاہا کہ جو ہے نا یہ بیٹھے رہیں۔ یہ جو ہے ولیکن کریہ اللہ بعاثہم فثبتہم، یہ ان کا بیٹھا رہنا ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا مطلوب نہیں تھا، سوری ان کا جو ہے نا پسند نہیں کیا ان کا جو ہے نا، اور یہی چاہا کہ جو ہے نا یہ لوگ بیٹھے رہیں، اور ان کو روک دیا گیا، فثبتہم روک دیا گیا، یہ نہیں ان کو توفیق حاصل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ہم ہدایت و ضلالت کے قانون کے تحت اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، جس طرح ظاہر ہے کہ باقی لوگ گھروں میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، جس طرح اور اس طرح جی ہاں، جو سفر نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، انہی کے ساتھ جو نا تم بیٹھے رہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طنزیہ انداز ہے بات کرنے کا، جس طریقے سے یہ بات کہی گئی ہے یہاں پہ۔ آگے آج کا جو ہماری 47 آیا نمبر ہے، وہاں سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہ یہاں پہ یہ کہا گیا کہ لو خراجو فیکم ما زادکم الا خبالا، اگر حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے اندر شامل ہو کر نکلتے تو تمہارے لیے خرابی ہی کو بڑھانے کا باعث بنتے۔ لو خراجو، اگر یہ نکلتے، فیکم یعنی تمہارے ساتھ شامل ہو کر یہ نکلتے، ما زادکم تو ان کا یعنی کسی اور چیز کو بڑھاوا نہ دیتے، کس چیز کو بڑھاوا دیتے، الا خبالہ، یہ فساد کو جو ہے نا بڑھاوا دیتے۔ خبال کا مطلب ہوتا ہے فتنہ، فساد، ڈس آرڈر، معاشرے میں جو ہے نا ایسے حالات پیدا کر دینا جس میں آپس میں نزاع جو ہے نا پیدا ہو جائے، اس کے لیے خبال کا لفظ آتا ہے کہ یعنی اگر یہ نکلتے تو یقیناً تمہارے لیے فساد، خرابی ہی کا جو ہے نا یہ باعث بنتے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ وَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تمہارے درمیان یہ ان کی جو بھی دوڑ دھوپ ہوتی، اوداؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوڑ دھوپ یعنی اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم الفتنہ، یہ یعنی فتنہ چاہتے ہوئے، فتنہ چاہتے ہوئے اگر ان کی دوڑ دھوپ بھی ہوتی تو وہ یہی ہوتی کہ یہ تمہارے درمیان کوئی فتنہ پیدا کر دیں۔ فتنہ ایک ایسی حالات پیدا کر دینا جس میں لوگوں کی آزمائش ہو، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں۔ یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، خبال اور فتنہ، یعنی دونوں یعنی ایک ہی پہلو کو یعنی بتاتے ہیں، جس میں کوئی بھی
یعنی آپ مشن کے لیے نکل رہے ہیں، کوئی بھی کام کے لیے نکل رہے ہیں، تو اس میں کوئی اتفاق نہ رہ جائے، کوئی اس میں لوگوں کے اندر یونٹی نہ ہو، بلکہ آپس میں نزاع کی کیفیت پیدا ہو جائے، جس میں لوگ مختلف آراء میں جو ہے نا پڑ جائیں، ایک کمٹمنٹ نہ کوئی شو کر رہا ہو، تو اس طرح کے حالات جو ہیں اس کے لیے یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ قرآن کے مخاطبین کے لیے جب یہ بات کہی گئی تو ان کے لیے نون چیز تھی، قرآن نے اس کا اشارہ ہی کر کے جو ہے نا بس کافی یہی سمجھا، اس کی تفصیل دینا مقصود نہیں ہے یہاں پہ۔ اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے، وہ جانتے ہیں لوگ کہ انہوں نے کیا کیا ماضی میں کیا ہے، اور اس کی بیس پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کو اگر ہم قرآن مجید کی نظر میں دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر بھی بے شمار جو ہے نا ہمیں ہمارے سامنے نظائر مل جاتے ہیں، مثلا کون کون سے ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں جو ہے نا بھی دیکھا ہم نے، سورہ انفال میں بھی دیکھا، سورہ انفال میں جو میدان بدر کے حوالے سے ہے، وہاں جب یہ رائے پوچھی گئی کہ یعنی کیسے جو ہے نا لڑا جائے، دو گروہ آ رہے ہیں، اور اس میں یہ واضح تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا رائے دی، انہوں نے یہی رائے دی کہ جو قافلہ تجارت والا قافلہ آ رہا ہے اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ایزی ٹارگٹ تھا، اور وہ اس پہ انہوں نے اصرار کیا، جیسا کہ جو ہے نا سورہ انفال میں جو ہے نا پیچھے دیکھ آئے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح احکامات کے باوجود جو ہے نا اسی پہ اصرار کیا کہ ہمیں وہیں پہ جانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے یعنی قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے سورہ انفال میں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جب یہ کہا گیا، وہاں بھی ان کے سامنے ایک آزمائش کے طور پہ ایک چیز رکھی گئی غزوہ احد کے حوالے سے، کہ کیا ہم جو ہے نا شہر بند ہو کے، شہر کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا لڑیں، یا جو ہے نا باہر جا کے لڑیں۔ تو انہوں نے بھی وہاں پہ یہی جو ہے نا اس وقت یہ رائے دی تھی کہ ہمیں شہر کے اندر ہی بند ہو کے جو ہے نا لڑنا چاہیے، اور لیکن وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی کہ باہر جا کے لڑنا تھا، یہ واضح بات تھی کہ باہر جا کے لڑنا تھا۔ لیکن جب باہر نکلے اور احد میں گئے، تو وہاں پہ جو منافقین تھے تقریباً تیسرا حصہ تھے، جو مسلمان نکلے ہیں تقریباً 900 کے قریب نکلے ہیں، اور ان میں سے 300 تک کے لگ بھگ جو ہے نا یہ لوگ واپس آ گئے ہیں، یعنی ایک اچھی خاصی تعداد تھی ان منافقین کی، واپس آ گئے ہیں، اور اس میں یہ بہانہ بنا کے واپس آئے ہیں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھائے ہیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، یعنی یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ شہر میں بند ہو کے جو ہے نا لڑتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ یہاں ہمیں لے آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو صورتحال پیدا ہوئی جس میں مسلمانوں کو ایک طرح کا چرکا لگا، جس میں ایک طرح کی تکلیف پہنچی غزوہ احد میں، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ شہادتیں بھی جو ہے نا ہوئیں، اور جب یہ سارا واقعہ سامنے آ گیا تو وہاں پہ سورہ آل عمران میں جو واضح کیا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے الزامات لگائے کہ آپ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، بدخواہ ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا اس بات پہ اس طرح کے جو ہے نا الزامات لگائے گئے کہ آپ خیر خواہ نہیں ہیں، اور آپ نے اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہی جو ہے نا معاشرے کے لوگوں کو، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا آپ نے ان کو شہر سے باہر لے جا کر جو ہے نا قتل کروا دیا ہے، شہر سے باہر لے جا کے ان کو جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس طرح کے حالات کا جو ہے نا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس طرح کی صورتحال میں جب جو ہے نا وہاں پہ لاشیں اٹھی ہیں، تو اس پہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اس انداز سے یہ بات کہی ہے۔ یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں آیت نمبر 47 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھلا ہوا، اچھا ہوا یہ نہیں گئے، اگر جاتے تو تمہارے درمیان جو ہے نا یہ اس طرح کی خرابیوں کو بڑھانے کا جو ہے نا باعث بنتے۔ قرآن نے جو ہے نا محض اس کا اشارہ کیا، ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم مختلف جگہوں پہ جو ہے نا اس چیز کو دیکھ آئے ہیں، میدان بدر کے حوالے سے بھی کہ سورہ انفال میں پیچھے آ چکا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے جس طریقے سے جو ہے نا اپنی آراء کا اظہار کیا، اور اس کے بعد غزوہ احد میں بھی یہ کہ ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور یہ کہا کہ ہم شہر کے اندر ہی رہتے ہوئے لڑتے ہیں، نکل بھی آئے تو اس کے بعد تقریباً 1/3 جو ہے نا یہ لوگ واپس مڑ گئے، 1/3 تقریباً 300 کے قریب تھے، اچھی خاصی تعداد تھی، واپس آ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں کے ہاں کوئی تھوڑی سی تکلیف پیش آئی تو اس کے پہ بھی انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بدخواہ ہیں مسلمانوں کے، اور انہوں نے جو ہے نا شہر سے باہر لے جا کے مسلمانوں کو جو ہے نا مروا دیا ہے۔ یہ ہم سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھائے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایک واقعہ پیش آتا ہے، غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے وہ بھی۔ اس میں واپسی پہ کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو ہے نا انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا حالات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ مداخلت کر کے حالات کو جو ہے نا سنبھالا دیا۔ یعنی ان کی ہر
ہر مرحلے پہ جو ہے نا جس طریقے سے انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں منافقین نے، اس کو ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے یہاں پہ اشارتاً بیان کر دیا ہے۔ اسی غزوہ بنی مصطلق میں جو ہے نا جب واپسی پہ آ رہے ہیں تو بڑا مشہور واقعہ جو پیش آیا ہے، جس کو ہم سورہ نور میں جا کے پڑھیں گے، جس میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ تہمت لگائی جاتی ہے، اس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے۔ تو وہ بھی سارا کا سارا جو ہے نا اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو سورہ نور میں جا کے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے، اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ یہی لوگ متحرک نظر آتے ہیں۔ یہ غزوہ بنی مستلق ہے۔ اس کے بعد ابھی جو غزوہ حنین کے پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، قرآن نے اس کا بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ یہ وہاں پہ بھی یعنی انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ جو ہے نا یہ تہمت لگائی ہے کہ آپ مال غنیمت تقسیم کرنے سے جو ہے نا یعنی فرق کر رہے ہیں۔ آگے چل کے جو ہے نا وہ چیز آ جائے گی کہ جو چیز جو ہے نا یہ بیان کی گئی۔ جی جی کیا ہوا ہے، آواز نہیں آ رہی؟ نہیں میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، دوبارہ کر کے دیکھیں، ادھر تو کوئی نہیں ہے۔ آپ کا سے آنے نے مجھے نہیں، ہاں صحیح، چلیں بہرحال یہ تو اچھا۔ اس کے بعد یعنی اس طریقے سے ان کی پوری ہسٹری رہی ہے، اور یہاں پہ بھی اسی پہلو کو نمایاں کیا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ بس اسی چیز میں اضافہ کرتے کہ تمہارے درمیان یہ فتنہ و فساد جو ہے نا برپا کر دیتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جو کان لگا کے ان کی باتیں سن لیتے ہیں، کان لگا کے ان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ یہ ایک عمومی سی بات ہوتی ہے انسانوں کے اندر جو ہے نا، کچھ لوگ جو ہے نا بڑے اسے کہتے ہیں اسمارٹ ہوتے ہیں، چیزوں کو فوری بانپ لیتے ہیں حالات کو، اور اس کے مطابق جو ہے نا یعنی پازیٹیولی یعنی ان حالات کی گرفت کو اپنے حالات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں مداخلت کرتے ہیں، حالات کا سنبھالا دے دیتے ہیں۔ یہ بھی کوالٹی ہوتی ہے انسانوں کے اندر۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا منافقت کی صورت میں، جس طرح یہ نمایاں لوگ ہیں یعنی بالکل بگاڑ کی صورت میں جو ہے نا جو بیچ بیچ میں ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ یہ بھی منافق ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کیا گیا ہے، پروپیگنڈے کی زد میں جا کے جو ہے نا لوگ بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ بس بیسیکلی یہ سماؤنا کا لفظ استعمال کیا گیا ان کے لیے کیا گیا ہے۔ بڑے نائب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بس بات جو پہنچی ہے اس کو کبھی اس کی جانچ پڑتال نہیں کی، بس ایسے ہی جو ہے نا اس کو قبول کر لیا، بس اس بنیاد پہ کہ جو ہے نا ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، بس اس کی بیس پہ جو ہے نا چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، اسی کی بیس پہ چیزوں کو جج کرتے ہیں، اسی کی بیس پہ چیزوں کو اسیس کرتے ہیں۔ تو تمہارے درمیان جو ہے نا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات پہ کان دھرتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی سماؤنا یعنی اس معنی میں یہاں پہ لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک اپنی یہ منافقین کی پارٹی ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ تو ایک اپنا رول پلے کر رہی ہے، وہ تو انٹینشنلی کر رہی ہے، وہ جانتے بوجھتے کر رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے نا ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل متاثر نہیں ہوتے، جیسے ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے، یعنی اس طرح کے چوٹی کے جو صحابہ ہیں وہ تو بالکل متاثر نہیں ہوتے ہوں گے ان کی باتوں کو، بلکہ ان کو سمجھاتے ہوں گے، ان کو جو ہے نا مداخلت کر کے جو ہے نا حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ لیکن کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ سادہ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی بات کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان ظالموں سے بخوبی آگاہ ہے، واقف ہے۔ یعنی یہ ظالم کا جب لفظ آتا ہے اس انداز میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈایا ہے۔ جانوں پہ ظلم ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا، انٹینشنلی غلط کام کیا، جانتے بوجھتے غلط کام کیا، ارادتاً غلط کام کیا ہے۔ تو جب ایسا کام کیا جاتا ہے تو جب یہ جو لفظ آتا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین، تو یہ اصل میں ایک طرح کی وارننگ دی جاتی ہے کہ تم کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا، تم کو اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے، اور جب واقف ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی ان کے لیے تیار ہیں، جو کہ ہونے چاہیے وہ یہاں پہ بیان کر دی گئی ہے۔ اچھا اچھا، اس کے بعد کہا گیا لقدب تغو لقدب تغوا الفتنۃ من قبل، انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا اس طرح کے فتنے برپا کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ابھی یہ پوری تفصیل کر دی گئی ہے کہ پہلے بھی کیے ہیں، وہ میں نے ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ وقلبوا لک الامور، اور تمہارے درمیان حالات کا جو ہے نا الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہ نیچے تمہارے لیے معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، معاملات کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یعنی جان بوجھ کے جو ہے نا چیزوں کو بگاڑنا، ان کو غلط رخ دینا، ان کو غلط موڑ دینا، یہ اس طرح کا جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ یہ جو جاء لفظ آتا ہے اور حق جس طریقے سے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واضح ہو گئی،
یہ چیز کلیئر ہو گئی، اب یہ چیز مشاہدے میں آ گئی ہے، اب اس چیز سے جو ہے نا منہ نہیں موڑا جا سکتا، یعنی اس طریقے سے حتی جاء الحق، یعنی اب ان کے سامنے حق جو ہے نا واضح ہو کر کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور وہ ظہرا، اور یہ واضح ہو گیا، ظاہر کھل کے سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، اور اس کا معنی یعنی غلبہ کا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم جو تھا، اللہ کا جو امر تھا، اس کو غلبہ مل گیا، غلبہ مل گیا، یعنی اس سرزمین عرب میں یہ اسلام غالب ہو کے رہا، ان کی خواہشات کے برعکس وہم کارہون، ان کا یعنی ان کی مرضی کے خلاف، ان کی خواہشات کے خلاف جو ہے نا یہ سب کچھ ہو کر رہا، یہ سب کچھ ہو کر رہا۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اپنے تئیں یہ ساری کوشش کی، یعنی منافقین نے اپنے تئیں ساری کوشش کی کہ حالات کا خراب کیا جائے، اس کو یعنی گڑبڑ پیدا کی گئی، کوشش کی گئی کہ جس طرح مسلمان جس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ٹارگٹ کو اچیو نہ کریں، ہر مرحلے پہ جو ہے نا مصیبتیں قائم کی، لیکن اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ حق واضح ہو گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، یعنی جو اللہ نے ڈے ون وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ کہ اس جزیرہ نما عرب میں دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، اور رسول کی دعوت جو ہے نا اپنے انجام تک پہنچے گی، تمام حجت ہو کر رہے گا، یہ آیت نمبر 48 تک پہنچتے پہنچتے جو پچھلے آیات ہیں، یعنی جو سورۃ توبہ کا آغاز ہے، جس میں مشرکین مکہ کے ساتھ کیا ہوا، جزیرہ نما عرب کے مشرکین کے ساتھ کیا ہوا، اہل کتاب کے ساتھ کیا ہوا، اب جو ہے نا وہ وقت آگے بڑھ چکا ہے، کئی مہینے آگے بڑھ چکا ہے، اور جس میں اب جو ہے نا حالات بالکل واضح ہو گئے ہیں، کلیئر ہو گئے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ حتی جاء الحق، اب حق جو ہے نا اس جگہ پہنچ گیا ہے، یعنی اللہ کی دعوت جو رسول کی دعوت ہوتی ہے، رسول کی دعوت کے نتیجے میں جو قیامت برپا ہوتی ہے دنیا میں، وہ اب کلیئر کٹ ہو کے چیزیں جو ہے نا سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو حتی جاء الحق یہ اس کا یعنی اظہار ہے، وظہر امر اللہ، یعنی اب ان کی مرضی کے خلاف اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، یعنی دین کا جو غلبہ تھا، اللہ کے رسول کی جو دنیا میں قیامت برپا ہونی تھی، وہ اب ایک obvious حقیقت بن کے سامنے آ چکی ہے، یہ اس چیز کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں آیا نمبر 32 33 اور 40 کے ساتھ، میں پہلے 32 33 لے کے جاتا ہوں، 32 33 میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو مخالفین ہیں، مشرکین مکہ ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس نور کو بجانا چاہتے ہیں، یعنی اسلام کو خاتمہ چاہتے ہیں، ویاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس چیز پہ یعنی اصرار ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اور یہ کفار جو ہے نا، کفار یہاں پہ مشرکین عرب کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ کہا گیا، سوری یہ کفار یہاں پہ اہل کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب نصارہ اور یہ یہود ہیں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ایسے ہی ولو کرہ المشرکون، اور ان مشرکین کو خواہ کتنا ہی برا لگے، یہ دین جو ہے ہدایت کا جو دین ہے، یہ دین حق جو ہے یہ غالب ہو کر رہے گا۔ اس وقت جو بات کہی جا رہی تھی ابھی فیوچر کے بارے میں بات کہی جا رہی تھی، یعنی ابھی کچھ چیزیں ہو گئی تھیں، ڈیفینیٹلی ہو گئی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی بات کہی جا رہی تھی وہ بھی کچھ آگے ہونا تھا، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ لیظہرہ علی الدین، جب تک یہ تمام ادیان پہ اس کا غلبہ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے نا یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا جو آیا 32 اور 33 کے اندر بیان کی گئی تھی، اگر آپ 48 میں جا کے اس کو جا کے دیکھیں تو حتی جاء الحق وظہر امر اللہ، یہاں پہ یوں کہہ لیں کہ پریڈومینیٹلی یہ کام ہو گیا ہے، یہ کام ہو گیا ہے جس کا یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور مزے کی بات ہے جو پوائنٹ میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 32 اور 33 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ دو فریزز ہیں، 32 میں اور 33 میں، وہاں کہا گیا ولو کرہ الکافرون، ان کافروں کو، ان اہل کتاب کو یہ کتنا ہی برا لگے، اور اس کے بعد مشرکوں کے لیے کہا ہے ولو کرہ المشرکون، ان مشرکین کو کتنا ہی برا لگے، اور اگر 48 میں آ کے دیکھیں تو یہی الفاظ ہیں وہم کارہون، وہ ابھی برا لگ رہا تھا مشرکین کے لیے اور کافرین کو برا لگ رہا تھا، اور یہاں پہ وہم کارہون، یہ ماضی کی بات کہی جا رہی ہے، لیکن جو بات میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کے باطن کی جو کیفیت ہے وہ دونوں ان تینوں فریقوں کی ایک ہی ہے، یعنی نہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو، وہم کارہون، یعنی ان کی خواہشوں کے برعکس، ان کی جو مرضی ہے اس کے برعکس یہ ہو کے رہا ہے، یہ بھی نہیں چاہ رہے یہ ہو، اور ایسے ہی جو ہے نا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیا نمبر سوری 40 32 اور 33 میں دیکھیں تو ولاؤ کریہ الکافرون، وہ بھی نہیں چاہ رہے، ولاؤ کریہ المشرکین، وہ بھی نہیں چاہ رہے،
وہ نہیں چاہ رہے. تو یعنی اب بیسیکلی جب دنیا میں سزا کا نفاذ ہوتا ہے تو یہ وہ پہلو ہے جس میں جو ہے نا تمام فریق کسی نہ کسی لیول میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لیول میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی مرضی کے برعکس کچھ ہو رہا ہے، وہ نہیں چاہتے یہ ہو. اور دل کے اندر کوئی حسد ہے، کوئی گھٹن ہے. منافقین تو تبھی کہا جائے گا نا. جو مشرکین تھے وہ تو واضح مخالف تھے، اور جو اہل کتاب تھے وہ بھی واضح مخالف تھے. لیکن یہاں پہ منافقین ہے، لیکن ان کا اندر کا جو پردہ ہے اس کو اٹھا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اصل میں ان کے دل جو ہے نا وہ وہیں پہ کھڑے ہیں، جس طرح باقی فرقوں کے ہیں ویسے ہی جو ہے نا یہ وہاں پہ کھڑے ہیں. ایک اور پوائنٹ ہے میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ. ظہر امر اللہ. یہ جو لفظ ہے کہ حق ان کے خلاف آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا. یہ جو اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا تقریباً تمام تفسیر والوں نے اس کو یہی لکھا ہے کہ دین کا غلبہ ہو گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا واضح obvious مفہوم یہی ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ظہرا استعمال کیا ہے، حتی جاء الحق و ظہر امر اللہ. اور اللہ کا امر جو ہے نا وہ واضح ہو کے رہا ہے. اس کو اگر آپ آیت نمبر 40 میں جا کے دیکھیں، وہ بھی اس وقت بھی یہ بات کہی جا رہی تھی اسی کنٹیکس میں منافقین میں. آیت نمبر 40 میں جو کہا گیا ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا اپنے پیغمبر کی کس طریقے سے جو ہے نا مدد کی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفر ہے، اہل کفر ہیں، مشرکین ہیں یا اہل کتاب ہیں، ان کا جو بات تھی اس کو سفلا کر کے، سفلا مطلب یہ ہے کہ اس کو نیچے لایا گیا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور جو اللہ کا کلمہ ہے اس کو نمایاں کیا گیا، علیا، اس کو علیا کیا گیا، اس کو نمایاں کیا گیا ہے. اور یہ بھی وہی بات ہے، یعنی دین کا غلبہ یا دین کے جو ہے نا اس کو نمایاں کرنا، یا رسالت کے مشن کو جو ہے نمایاں کرنا، یہ جو ہے نا یہ بات آیت نمبر 40 میں اسی کنٹیکسٹ میں جو ہے نا بات کہی گئی ہے. اچھا، جب ہم یہ والی آیت نمبر 40 کی بھی اور آیت نمبر یہ جو 40 میں اور اس کے بعد 48 میں جو ہے نا یہ بیان ہوئی ہے حتی جاء الحق و ظہر امر اللہ، ظہر کا. اگر ہم اس کو جا کے جو ہے نا اب 32 اور 33 کے ساتھ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بات یہاں پہ بھی وہی بیان کی گئی ہے. یعنی غلبے کے حوالے سے بھی بات وہی بیان کی گئی ہے، ان کے دلوں کو جو ہے نا جو بات کی گئی ہے وہ بھی جو ہے نا ایک ہی لیول پہ ہیں. تو یہ مطلب مختلف پہلوؤں سے جو ہے نا میں نے تینوں پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کس کس پہلو سے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا کلیئر ہوتی جا رہی ہے. کیا ہے تو یہ جو اس آیت پہ جو ہم پڑھے جی تو جی ہم دیکھا تھا کہ کچھ علماء کا پوائنٹ کہ یہ غلبہ جو ہے یہ آج ہوگا، جی جی یہ لیکن علماء سب کا نہیں ہے، کچھ یہ علماء ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا خاص طور پہ اس میں نمایاں ہے، اور جماعت اسلامی کے کچھ علماء ہیں. جی جی لیکن جب ہم آگے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا بتا دیا کہ وہ غلبہ قائم ہو گیا. یہ ایسے ہو گیا. تو وہ جو ان آیات کا منشا تھا وہ پورا ہو گیا جی آگے جی چل کے. جی ایسے ہی. تو اس کو پھر ایکسٹینڈ کس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ پھر وہ آج بھی وہ اپلائے ہو؟ اصل میں ڈائلیوٹڈ ورژن ہے. یہ پرابلم یہ بنتا ہے، یہ پرابلم بنتا ہے. اصل ایک لاجیکل، ایک سوچنے سمجھنے والے شخص کے لیے جو ہے نا جب یہ بات کہی جاتی ہے یا تو ہم ایز اٹ از اس کو جو ہے نا اپلائی کریں گے، یا جو ہے نا اس کو کوئی وجہ دیکھیں گے کہ اب ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے. جو قرآن کی آیات ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو پھر تو دنیا کو چیلنج دینا پڑے گا کہ بھئی تمہارے جو ہے نا آخری اقدام تمہارے خلاف کیا جائے گا، تمہیں قتل عام کیا جائے گا، تمہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا. یہ تو بڑی obvious چیز ہے، قرآن آیات سے یہی چیز مل رہی ہے، اور ایسے ہی ہوا ہے پہلے دور میں جب یہ کیا گیا ہے تو ایسے ہی ہوا ہے. اب ہم جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اب ہم اس کو ڈائلیوٹ کریں گے. یہ کس بنیاد پہ ڈائلیوٹ کریں گے، یہ تو پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ جو اتمام حجت کا کانسیپٹ ہے اگر جی وہ نہیں بھی مانا جائے تب بھی ایسا لگتا ہے ایک حکم آیا جو اسی زمانے میں پورا ہو. ایسے ہی ہے. جب یعنی ایک حکم آ کے اسی زمانے میں پورا ہو گیا تو وہ بعد کے لوگوں کے لیے نیا حکم کیسے بن گیا؟ ایسے ہی ہے. تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ حتی جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تو آ کے مکمل ہو گیا. یعنی اگر یہ تو لاسٹ فیز کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ لاسٹ فیز ہی کی بات ہو گئی ہے کہ اب وہاں obvious حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس کی یہی ہمیں بات کہی جا رہی ہے. تو یہ ساری کمپیریزن کرنے کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو ہم موجودہ دور میں اس کو ایکسٹینڈ کریں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ رسولوں کے دور میں جب قیامت برپا ہوتی تھی، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں فلڈ آیا ہے، یا حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں زمین کو تلپٹ کر دیا گیا ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، تو یا جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو غرق آب کر دیا گیا ہے، وہ ساری قدرتی آفات تھیں. قدرتی آفات تھیں.
رسولوں کی دعوت ایک نتیجے پہ پہنچی اور اس کے بعد اتمام حجت مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے نا دنیا میں فنا کر دیا گیا۔ تو اب ہم یہ کہیں کہ یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یہ تلوار کے ذریعے سے یا جو ہے نا کوئی آسمانی آفت کے ذریعے سے۔ یہ دونوں صورتیں پاسبل ہیں۔ کیا ہمارے کہنے پہ ہماری دعوت کے نتیجے میں کوئی آسمانی آفت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ تو جب مسلمانوں کے جب یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ وہ یہ کام خود کر سکتے ہوں، تو پھر جو ہے نا آگے چل کے اگلی دو چار آیتوں میں وہ چیز آ جائے گی کہ جس میں جو ہے نا دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آسمانی آفت آتی ہے یا مسلمانوں کی تلوار کے ذریعے سے جو ہے نا یہ سب ہوتا ہے۔ اور جو کچھ ہوا عرب میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں، وہ اصل میں تلواروں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اور وہ اگر ہم کہیں کہ بائی ایکسٹینشن ہم بھی وہی کام کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون رسالت کو اب اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں ہے، ہمارے درمیان کسی رسول ہونے کو دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی جماعت کر سکتی ہے، نہ کوئی جو ہے نا کوئی فرد کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اپنے ہاتھ میں لینے کی، تو گویا کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ خود کرتا ہے، اب انسان اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط اقدام ہوگا۔ یہ چیز ہے جس کو یہ واضح رہنی چاہیے۔ یہ چیز آئے نمبر 48 تک جو ہے نا یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب ہم اگلا جو پیراگراف ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے، اگر کوئی سوال ہو، مطلب آپ لوگوں کا کوئی ڈسکشن جو ہے نا کرنا چاہیں تو سب بسم اللہ۔ اس طرح آن لائن جو ہے نا دوست ہیں، اس طریقے سے جو ہے نا اصل میں اگر میں کوئی چیز ایک لیکچر دے دوں، ڈلیور کر دوں، تو میرے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، مطلب ایک بوریت سی ہوتی ہے۔ اگر ایک انٹریکٹیو ہو تو مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ماڈرن ویسے بھی جو لرننگ میتھڈالوجی ہے، اس میں چیز کو بڑا زور دیا جاتا ہے۔ کلاس روم ہو یا ویسے ہی کوئی لیکچر ہو، اس میں انٹریکٹیو ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، لوگ جاگ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہ انٹریکٹیو نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کچھ لوگ ثواب کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل بالکل، بڑا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارا پرانا دور تھا، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم اس کو بطور ثواب ہی سمجھتے تھے، لیکن یہ بطور ثواب ایک اپنی جگہ وہ چیز درست ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں درست، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو سمجھنے کا عمل ہے، کلاس روم کا عمل ہے، اس میں ضروری ہوتا ہے کہ انٹریکٹیو جو ہے نا رہا جائے۔ اچھا، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ لُؤْذًا لِّي وَلَا تَفْتِنِّي۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے اور رخصت دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، فتنے میں نہ ڈالیے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اِذًا لِّی، کہ آپ ہمیں جو ہے نا اجازت دے دیجئے، ہمیں اس چیز کا اذن دے دیجئے کہ ہم جو ہے نا رک جائیں، ہم نہ جائیں، ولا تفتنی، اور یہ کہ ہمیں کسی فتنے میں نہ ڈالیے۔ اچھا، یہ جو بات ہے کہ نیچے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ اگر آپ یہ مجھے فتنے میں، یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ بندہ سوچتا ہے نا کون سا فتنہ ہے۔ یہاں قرآن مجید نے پھر نہیں کھولا، قرآن مجید نے کھولنے کھولا۔ روایات میں ایک روایت آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہاں ہم جائیں گے تو وہاں پہ روم ہے، یعنی رومن امپائر ہے نا، تو وہاں پہ جو گوری چمڑی ہے، یعنی اس سینس میں جو خواتین ہیں، ان کی خوبصورتی جو ہے نا وہ ہمیں یعنی اس کی اٹریکشن میں ہم جو ہے نا پڑ جائیں گے۔ یہ یعنی روایت میں، احادیث میں یہ چیز آتی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو اگر کھولا جائے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اگر یہ کہا کہ فتنے میں ڈالیں، تو اب یہ بات کسی ایک آدھ بندے نے کہی ہوگی، کوئی ضروری نہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہی ہو، لیکن قرآن مجید نے جو ہے نا یہاں پہ اس چیز کو بھی پکڑ لیا ہے۔ اس کو پکڑ لیا، کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ اس منافقت کے پردے میں ایک اور چیز چھپی ہوئی تھی، اس کو کھولنا چاہ رہا تھا قرآن مجید۔ یہ بالکل اسی طرح کا فتنہ ہے جس طرح جو ہے نا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ نماز مسجد میں جا کے پڑھنا، اس کی اہمیت ایک بہت اہم، یعنی ایک اہم پہلو ہے۔ کوشش کرنی چاہیے مسجد میں جانے کی، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم مسجد میں جائیں گے تو ہم لوگوں کو جو ہے نا نمائش کی صورت نہ پیدا ہو جائے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے، ہماری تقوی والی نماز ہوگی، خشوع و خضوع والی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، کہیں گے کہ یار یہ دیکھو، یعنی یہ دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ جو یہ شیطانی تقویٰ ہوتا ہے، یہ شیطانی تقویٰ ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک بہانہ بنا لیا آپ نے
کہ میں جاؤں گا تو وہاں پہ نمود و نمائش ہو جائے گی، حالانکہ اصل جو حکم ہے وہ تو جانا ہے۔ اور اگر تم اپنی طبیعت کے اندر کوئی اس طرح کی نمود و نمائشتانی تقوی ہے تو اس کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، یعنی اس چیز کی اصلاح آپ نے کرنی ہے، کیونکہ آپ کے اندر یہ جذبہ یعنی محرک پیدا ہوا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو نمائش پیدا ہوگی، تو یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے نا، اس کی اصلاح تو آپ نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ کہ وہاں جانے کی بجائے بلکہ پہلے سے جو ہے نا ایک بہانہ ڈھونڈ کے بیٹھ گئے، ہم جائیں گے تو ہم جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ان کو کہا گیا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ آگاہ ہیں، یہ فتنے میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں۔ یہ جو بڑا معنی خیز جو ہے نا جملہ ہے کہ آگاہ رہیں کہ یہ فتنے میں پہلے ہی پڑ چکے ہیں، یہ اصل میں دوسری بات پہنچائی جا رہی ہے۔ یعنی کیا بات پہنچائی جا رہی ہے کہ یہ تو انہوں نے روم جانا ہے، تبوک جانا نا، وہاں جانا ہے تو وہ تو بڑا دور کا فاصلہ ہے، اور ابھی وہ حالات پیدا ہی نہیں ہوئے، اور وہ حالات سے پہلے ہی جو ہے نا ایک فتنہ کریٹ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ یعنی دور کی بات ہے نا، ابھی وہ نہ حالات پیدا ہوئے ہیں، نہ وہ مقام اور جگہ پہنچی ہے، بلکہ پہلے سے اسیوم چیزیں کر کے جو ہے نا انہوں نے ایک اپنے ذہن میں ایک سانچہ بنا لیا ہے، اس کے مطابق جو ہے نا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ وہ- یہ اب بھی جو ہے نا ابھی فتنے میں پڑ گئے ہیں، ابھی فتنے پڑ گئے ہیں۔ یہ بات کیا کہی جا رہی ہے؟ ابھی فتنے میں پڑ گئے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا نفیر عام کا، اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا نفیر عام کا۔ جب یہ حکم دیا گیا تو اس کے بعد ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ آگے سے کوئی یہ کہتے کہ ہم نے نہیں جانا، یہ تو سیدھی سیدھی جو ہے نا وہ ڈس اوبیڈینس ہے، یعنی اطاعت سے باہر نکل جانا ہے۔ تو جب یہ نکل گئے ہیں تو یہ تو اس سے بہت بڑا فتنہ ہے جس میں یہ پیدا یعنی اپنے آپ کو انہوں نے شکار کر لیا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ الا فی الفتنۃ سقطوا، تو یہ پہلے ہی جو ہے نا اس فتنے میں پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان منکرین کے لیے جنہوں نے اطاعت سے باہر نکلے ہیں، ان منکرین کے لیے جہنم احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی چاروں طرفوں ان کو گھیرے میں لی ہوئی ہے منکرین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یہ کس چیز پہ کہا ہے؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، اس کی بنیاد پہ کہا ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیز مقدر ہے کہ وہ کیا جو ہے نا چیز ہے جس کی بنیاد پہ یعنی ان منکرین کے اوپر جہنم نے احاطہ کر لیا ہے، جہنم نے ان کو ڈھانپ لیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ڈس اوبیڈینس ہے، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے نکل جانا، یہ اس کی سزا ہے جو ان کو یہاں پہ ملی ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ اب یہ اپنی زبان سے تو کہتے ہیں، یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اہل ایمان کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا کہ اگر ایک آدھ حکم نے ہم نے نہیں مانا؟ لیکن یہاں پہ اب ان کو کس زمرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اب کسی کو کافر کہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود ڈکلیئر کر رہی ہے، یعنی ایک ان کا پچھلے 10 سالہ جو ہے نا رویوں کی تسلسل میں یہاں کے بات اس جگہ پہ پہنچائی جا رہی ہے کہ اب ان کا جو ہے نا مسلمانوں کی صف میں نہیں ان کو کھڑا کیا جا رہا، بلکہ منکرین کی صف میں، الکفار کی جو ہے نا صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد نہ صرف دنیا کی سزا سنائی جا رہی ہے بلکہ آخرت کی سزا جو ہے نا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین کی جو بات یہاں پہ کہی گئی ہے، وہ بیسیکلی بات یہی کی گئی ہے کہ اب جو ہے نا جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کہ اس بنیاد پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نا حکم کے یہ انکاری ہوئے ہیں۔ یہ بات ہے جس کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ان کو نہ صرف الکافر جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا گیا، بلکہ دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں کی جو ہے نا اب جو ان پہ ہونا ہے، جو بیتنی ہے، اس کو بھی یہاں پہ واضح کر کے جو ہے نا کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے تطہیر کرنا، تطہیر جو ہے، تطہیر کا ایک پہلا وہ پہلو وہی ہے جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تطہیر کا ایک پہلو وہ ہے جس میں رسول آتے ہیں، اور رسول کے اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں رسول کے، جو دعوت قبول نہیں کرتے، ان کو ہم اتمام حجت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کے اپنے اندر جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس میں جو سب سے نمایاں لوگ ہوتے ہیں، سب سے آگے ہوتے ہیں، جو کم ہوتے ہیں پیچھے پیچھے پیچھے، اور آخر میں جو منافقین ہوتے ہیں، ان کو بھی ظاہر ہے کہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے، ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آ کے کیٹیگرائزیشن کو اب ان کی پلیسمنٹ جو ہے یہ کہاں کی جا رہی ہے؟ الکفار کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ چیز واضح رہنی چاہیے، جس کی بنیاد پہ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اب اس چیز کو ثابت کرنا ہے۔ جی جی، اب اب کم و بیش جو ہے نا
یہ سیم ہی ہوتا ہے، سیم لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی 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 ایک لفظ ہے تزکیہ، ایک لفظ ہے تطہیر، یہ ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ تطہیر یعنی طہارت سے ہے، پاکیزگی، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح تزکیہ جب ہم کہتے ہیں تو کسی کا جو ہے نا اس کو کانٹ شانٹ کر کے اس کو یعنی بہتر بنا دینا، اس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، آپ کے رویے ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو آپ گویا کہ تزکیے کے جو ہے نا مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسان ہر کوئی اپنے تئیں کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ تزکیہ ہوتا ہے۔ تطہیر بھی بعض اوقات ہم اسی کو کہہ دیتے ہیں، اسی تزکیے کو تطہیر کہہ دیتے ہیں۔ ایک جو تطہیر کا ایک خاص پہلو ہے جس میں جو ہے نا یہ ہمارے اساتذہ جوید احمد غامدی صاحب اور امین حسن اصلاحی صاحب اور اس سے پیچھے جو ہے نا حمید الدین فراہی صاحب ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک وہ ہے تطہیر کا مطلب اس میں کیا ہے؟ تطہیر کا اس میں مطلب یہ ہے کہ جب رسول آتے ہیں، رسولوں کے دور میں یعنی ڈے ون سے جو ہے نا ایک پروسیس ہے جو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے، اور جو دعوت قبول نہیں کرتے ان کے اندر بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی وہ سب کے سب ابو جہل ہیں، وہ سب کے سب فرعون ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ابو لہب ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو ابو جہل ابو لہب بننے والے ہیں، فرعون بننے والے ہیں، وہ تو ٹاپ کے لیڈرشپ ہوتی ہے نا، چند ایک لوگ ہوتے ہیں، اس کے نیچے بھی بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ تو یعنی جنہوں نے مخالفت کی ہے اس کے اندر مخالفت کے بھی جو ہے نا کئی ایک پہلو کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے اس کو جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ مخالفین کے ساتھ یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے مخالفین کے ساتھ، یعنی دعوت قبول نہ کرنا اور اس کے بعد وہ اناد اور دشمنی پہ کھڑے ہو جانا، اور مختلف درجات میں ہم اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، ان سب کے لیے اگر ایک لفظ بولا جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ ہم نے بات واضح کر دی، حجت مکمل کر دی، واضح کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اناد پہ کھڑے رہے، اس کے باوجود یہ دشمنی پہ کھڑے رہے، اس سینس میں کہ اس دعوت کے مخالفت میں کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کی پیک کی چوٹی کی بات ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتمام حجت، اور اس کی اتمام حجت کے نتیجے میں رسولوں کے دور میں آخر میں عذاب آ جاتا ہے، جس طرح جو ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے، قوم عاد قوم سمود پہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، اس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ عذاب آیا ہے۔ اچھا، یہ جو مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں۔ اب جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، کیا وہ سب کے سب ایک ہی لیول پہ ہوتے ہیں؟ اس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اس کو بھی ہم ایک پروسیس سے گزارتے ہیں، ان کو ہم جو ہے نا مصیبتوں سے گزارتے ہیں، مسائل سے گزارتے ہیں، ان میں ان کی جانوں، ان کی مالوں، ان کی فصلوں، ان کے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات جو ہے نا اس میں پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حالات اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس میں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ غزوہ تبوک جو پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آزمایا گیا ہے مسلمانوں کو۔ کیا ہے؟ فصل پک چکی ہے، یعنی گرمیوں کا موسم ہے، فصل پک چکی ہے، عین فصل پکنے جب ہم کاٹنے کا موسم ہے تو لوگ نکل رہے ہیں۔ اب یہاں فصل کا ضیاع ہوگا، وہاں پہنچیں گے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو جائے اور اس میں جانوں کا نقصان ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ آزمائش ہے۔ تو یہ ان آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے مسلمانوں کو۔ جب یہ گزارا جاتا ہے تو اس بٹی میں سے جو سونا بن کے نکلتے ہیں، کندن جو نا ہوتا ہے نا، سونا بن کے نکلتے ہیں، ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جو نیچے راکھ ہوتی ہے اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو یہاں پہ جو سونا اور راکھ کا جو عمل ہے علیحدہ کرنے کا، اس کو ہم تطہیر کہتے ہیں۔ یعنی اس کو بھی ہم جو ہے نا اب ہم یہ کہیں گے کوئی نام دینا ہے نا، تو جو قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی تطہیر ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں، علیمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس طرح اور کئی ایک الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو قرآن مجید کے مختلف جو ایکسپریشنز ہیں، اسالیب ہیں، اگر ہم ان کو کوئی نام دینا چاہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نام دے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تطہیر کے بجائے کوئی اور لفظ بول لیں آپ، لیکن تطہیر جو ہے نا سوٹیبل ورڈ ہے۔ آپ جب تطہیر کا لفظ بولتے ہیں تو اب فوری طور پہ ہمارا ذہن ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں تطہیر کے نتیجے میں ان منافقین کو علیحدہ کر دینا ہے۔ ان منافقین کو جب علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ خالص سچے مسلمان ہیں، یہ سونا ہے، بٹی سے نکل کے جو ہے نا یہ سونا بنے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سونا نہیں بنا سکے بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو راکھ بنانا جو ہے نا بہتر سمجھا ہے۔ اب راکھ جو ہے نا یہ بیسیکلی یہاں پہ ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، منافقین کو علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پورا عمل جو ہے تطہیر ہے۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی۔
جی جی جی، منافقین ہے، منافقین ہے۔ یہ اگلی آیت یہی ہے، اگلی آیت آپ شاید پہلے دیکھ کے آئے، پڑھ لی پڑھ ہاں میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اچھا، آ، یہ جو عمل ہے اللہ ادا کرنے کا، آ، یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے، یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے ہر رسول کے دور میں۔ یہ اصل میں جس طرح یہ بیسیکلی یہ دنیا میں قیامت برپا ہوتی ہے نا رسولوں کے دور میں، یہ اسی طرح کا ایک، یعنی دنیا کو دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ کل کو قیامت بھی ایسے ہی ہوگی۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سابقین الاولین جو لوگ ہیں ان کو جنت میں بڑے نمایاں مقامات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے ہی قیامت والے دن بھی کیٹیگرائزیشن ہوگی۔ بلکہ آگے سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا، 2 یا 3 گروہوں کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم وہاں پہ کیٹیگرائزیشن کریں گے۔ یہ وہ لوگ، یعنی دونوں طرفوں، یعنی جو مخالفین ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن علیحدہ ہوگی، اور جو اہل اسلام ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی کیٹیگرائزیشن بھی علیحدہ علیحدہ جو ہے نا اس طریقے سے کی جائے گی۔ مسلمانوں کے اندر وہ کون سا گروہ ہے جن کو اسلام قبول نہیں کیا جائے گا اور ان پہ منہ پہ دے مارا جائے گا؟ وہ منافقین ہیں، اور وہ قیامت والا دن بھی ہوگا، اور زمین پہ جب دنیا میں جب یہ قیامت برپا ہوئی ہے اور آخری رسول کے زمانے میں ہوئی ہے، ایگزیکٹلی وہی کام زمین پہ بھی ہوا ہے، اور جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ بالکل وہی بات ہے۔ بات واضح ہو گئی، اس لیے ہو گئی یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو بات کہی گئی ہے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہی گئی ہے، اس کو اب اسٹیبلش بھی تو کرنا ہے نا، یعنی ایک محض دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بات کہے تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ، ہم قبول کرتے ہیں اس چیز کو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی بھی ایسی چیز کو بیان نہیں کی ہوتی جس میں جو ہے نا کوئی دلیل نہ دی ہوئی ہے۔ اب پچھلی بات کو جو ہے نا اس کی دلیل دی جا رہی ہے، دلیل جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تصب کا حسنتن، اور جب آپ کو کوئی چیز اچھی پہنچتی ہے، ٹھیک ہے نا، تسعہم، اور ان کے چہرے جو ہے نا وہ کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں دکھ ہوتا ہے، انہیں رنج ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو بلا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب یہ بات ہے جو ان کی اندر کی کیفیت ہے اس کو اب کھولا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ ان تصب کا مصیبت، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مشکلات پیش آ جاتے ہیں، یقولو، یہ کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا، کہ ہم نے یہ چیز پہلے سے جو ہے نا اپنے لیے اختیار کر لی تھی، لقد اخذنا امرنا، اور ہم نے پہلے سے اپنا بچاؤ کر لیا تھا، یعنی پہلے سے کوئی چیز اختیار کر لی تھی، اپنا کو بچاؤ کر لیا تھا، کوئی کام کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت سے بچ گئے من قبل، پہلے سے ہم نے یہ کام کر رکھا تھا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ جب لوٹتے ہیں تو خوشی خوشی لوٹتے ہیں۔ یعنی کس چیز کی خوشی خوشی ہوتی ہے؟ کہ وہ تو مصیبت میں پڑ گئے، یعنی مسلمان تو مصیبت میں پڑ گئے، لیکن ہم نے کیونکہ بچاؤ کر لیا تھا، اور ہم اپنی جو ہے نا بچاؤ کرنے کی وجہ سے بچ گئے، اور بچاؤ کرنے کی وجہ سے بچ گئے، اور اس کی بنیاد پہ یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو یہاں پہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا تھا، کوئی طریقہ اختیار کر لیا تھا، کوئی میتھڈ جو ہے نا اڈاپٹ کر لیا تھا جس کی بیس پہ وہ بچ گئے، اور اس کے نتیجے میں انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ معاملہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں وہ جس کو کہتے ہیں نا مسبب الاسباب، یعنی جو دنیا میں اندر جو بھی واقعہ پیش ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ بیسیکلی جو وہ میتھڈ اڈاپٹ کرتے ہیں، جو پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو مسبب الاسباب سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عام حالات میں ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کو ٹیکنیک کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم مسبب الاسباب نہیں کہتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہمیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی قائد دی ہے، اور یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکنیک بھی دی ہے یہ بچنے بچانے کی، تو یہ ہم نے اللہ نے دی ہے، اور اسی عنایت کو استعمال کرتے ہوئے ہم دنیا میں جو ہے نا بے شمار حادثات سے بچ جاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی انسان جو ہے نا فوری طور پہ جاگتا ہے اور اس کے بعد بچ جاتا ہے، اس سے ہوتا ہے نا ایسے۔ تو وہ جو چیز ہے اس کو ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم اللہ کے مسبب الاسباب ہونے کی کوئی نفی کر رہے ہیں۔
لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا دے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے وہاں پہ موت بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ شہادت بھی ہو سکتی ہے، وہاں پہ غازی بھی بن سکتے ہیں، وہاں پہ کامیابی بھی ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہی کہتے ہیں، کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی آ گئی ہے تو پھر اس میں تمہیں ڈرنے کا کیا خوف ہے؟ یعنی کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں تم جو ہے نا ڈرتے ہو؟ لیکن اس کے باوجود اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے اس کو نہیں ماننا، بلکہ ہم نے اپنا کوئی جو ہے نا طریقہ اختیار کرنا ہے، تو جب آپ اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی جو ہے نا مسبب الاسباب نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ٹیکنیک کو، اپنی میتھڈ کو جو ہے نا اپنے مسبب یعنی کہ یہ کہ ہم بچ سکتے ہیں اپنی جو ہے نا کوئی کام کرنے کی وجہ سے۔ یہ وہ بات ہے یہاں پہ جس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ پچھلی بات جو تھی اس کو کھولا ہے کہ یہ اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ یہ اندر کا ان کا یہ معاملہ ہے۔ یہ ہم کسی اپنے ارد گرد کے ماحول پہ کسی پہ یہ چیز چسپا نہیں کر سکتے، یہ اسٹیمپ نہیں لگا سکتے کہ یہ دیکھو تم یہ کام کر رہے ہو۔ یہ معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوا، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ان کے بارے میں فیصلے سنائے ہیں۔ یہ بات کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو پکڑیں اور ہم جو ہے نا اگر ہم منافقین کی بات کی جا رہی ہے اس کے اب ہم دوسروں پہ طرفے ہو جائیں کہ کیونکہ قرآن میں آیا ہے تو اب ہمیں جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے معاشرے کے اندر جو ہے نا جو منافقین ہیں ان کو ادا کریں۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہو رہی ہے جیسے کل کو قیامت میں بات ہونی ہے، ایسے ہی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی 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 اس لیے نہیں کہ مطلب میں جانوں کہ جی یہاں پر گھومنے کیسے، وہ تو ہم نے نہیں کرنا، لیکن میں سمجھنا چاہ رہا تھا۔ تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے میں سوچوں تو دو چیزیں میرے دماغ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ یہ اہمیت دی ہے، سمجھ جی جی یا وہ سوشل ایکسیپٹنس یا پرسیکیوشن کے ڈر سے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اصل میں مسلمان تھے نہیں، مطلب ان کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، بس سوشل ایکسیپٹنس کے لیے وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اندر سے وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے، اگر آپ ایمان لیے تو ہو نہیں سکتا کہ حضور سے ایسے برا ہوتا ہو، جیسا مطلب ہے وہ اندر سے مسلمان تھے ہی نہیں صرف۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اسی چیز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن حقیقت نہیں ہو۔ یعنی تمہارے دعوے پہ، کیونکہ اب ہم دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ انسانوں کے دعوے پہ ہوتے ہیں، یعنی جو کورٹ کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ انسانوں کے دعوے کو دیکھا جاتا ہے، جو اس کے ظاہری الفاظ ہوتے ہیں اس چیز کو ایز اٹ از لیا جاتا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ علیحدہ بات ہے، یعنی اس کے جو دعویٰ ہے اس کو جو ہے نا قبول کیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہی مرحلے میں کسی کی بات کو قبول کیا جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ان کی دعوے کو قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے دل کو جو ہے نا اندر سے جو اصل پرسنالٹی ہے اس کو جہاں پہ ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور ایکسپوز کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے خیال ہے دعوے سے آگے بڑھ کے نقصان بھی پہنچانے ایسے ہی ہے، نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اور یہی تو بات بتائی جا رہی ہے، یہی تو بات بتائی جا رہی ہے، دعوے سے آگے بڑھ کے نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اور اس چیز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر بھی قیامت برپا ہوتی ہے، جس طرح کورٹ کے اندر یہ چیز ثابت کر دی جاتی ہے کہ دیکھو کسی جرم کرنے والے نے یہ جرم کیا ہے، ثابت ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی دنیا کے اندر جب عدالت لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لگاتی ہے، تو یہ محض اس بنیاد پہ جو ہے نا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز دلوں کا حال جان لی ہے، یعنی اس کے بعد وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتی ہیں، لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور دنیا گواہی دیتی ہے کہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا پھر ان کو سزا دے دیتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، جو اگر یہ باریک سا نقطہ جس کو لطیف نقطہ ہے، یہ اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو اس کے اندر بڑی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ پہلو ہے جس کو ہمیشہ اپنی گرفت میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں بھی اگر عذاب کا اعلان کرتی ہے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے دنیاوی کسی کورٹ کے اندر چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجرم کو سزا دی جاتی ہے، ایسے ہی یہاں پہ ثابت چیز ہوتی ہے، اس کو پبلک وہ نالج میں آتی ہے وہ چیز، اس کے بعد جو ہے نا لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے، اور جس پہ سزا دی جا رہی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، اور یہی چیز ہے جس کو یہاں پہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اچھا جی جی، لیکن اس میں ایک چیز ہمیں یہ تو ملتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے بارے میں تو ظاہر ہے، ہم دیکھتے رہے کہ یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا تو نہیں ہو رہی، تو ہم ان سے یہ بات یہ بھی اچھا خوبصورت نقطہ ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں تو جان سکتے ہیں نا، اپنے دل کا یعنی جو کچھ ہمارے اندر بیت رہی ہے اس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، وہ کوئی ہم سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو کچھ آپ کے اندر احساسات گزر رہے ہیں، جو فیلنگز جو آ رہی ہیں، اس کا آئینہ آپ اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں، اور اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح کا وہ شخص ہوں،
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے یہ آپ اپنے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ بیسیکلی جب قرآن کا حصہ بنا ہے تو یہ اصل میں ہر ایک کو قیامت تک کے لیے جو ہے نا اپنے اندر جھانکنے کی جو ہے نا جو پہلو ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ پہلو بھی سامنے رہے. وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں, دوسروں کے بارے میں نہیں. یہاں پہ بھی بات ایسی نہیں ہو رہی کہ مسلمان فیصلہ کر رہے ہیں, نہیں, ہرگز نہیں, بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ایکسپوز کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب جس طرح قیامت میں کر رہی ہوگی ویسے ہی دنیا کے اندر جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا ہے. واضح ہو گئی نا. اچھا, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. ان کو بتا دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچتی سوائے اس کے کہ جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. یعنی جو ہماری تقدیر میں ہے, جو ہمارے مقدر میں ہے, وہی تکلیف ہمیں پہنچے گی, وہی پہنچے گی. ہوا مولانا, وہ ہمارا نگہبان ہے, نگران ہے, آقا ہے. وعلی اللہ, اور اسی اللہ پہ ہم توکل کرتے ہیں. فلیتوکل المؤمنون, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں مومنوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے نا توکل کرنا چاہیے. یہ جو آیا نمبر 51 ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے ڈے ٹو ڈے کے معاملات کے لیے, بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی جو کچھ بھی تکلیف آتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا جو کچھ بھی اچھائی پیش آتی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو کچھ بھی ہمارے مقدر میں ہے, خواہ وہ اچھی چیز ہے خواہ وہ بری ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کسی آزمائش میں ڈالا ہے. اس آزمائش میں اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے. اس آزمائش میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم توکل کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں یا مایوسی, یاس کی طرف چلے جاتے ہیں جس میں اللہ پہ ایمان جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ان کو یہ کہا گیا کہ اگر ہمیں, تم نے تو یہ کہا نا کہ اچھائی آتی ہے تو ان کے دل جو ہے نا وہ مایوسی چھا جاتی ہے, یعنی منافقین کے, اور جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس کا کہ اب ان کو جواب دو کہ یہ معاملہ جو ہے نا کچھ ایسے ہے. یعنی ہم اس کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے, ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے, یہ بات تو جو پہلی نسل ہے جس کو ہم صحابہ کرام کی نسل کہتے ہیں, ان کے لیے تو پہلے ڈیوانی بتا دی گئی تھی. مدینہ میں جاتے ہی شروع میں سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں ہم ہر طرح کی آزمائشوں سے گزاریں گے. تمہاری جانوں کو بھی تلف ہوں گی, یعنی شہید ہوں گے تم, اور تمہارے اولادوں میں بھی مسئلہ آئے گا, یعنی وہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ تمہارے سامنے بیماریاں آئیں گی یا کوئی اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, تمہاری فصلوں میں کوئی پرابلم ہوگا, تمہاری جانوں میں کوئی مسئلہ ہوگا, اور یہ لازمی طور پہ ہم تمہیں آزمائیں گے, لازمی طور پہ آزمائیں گے. تو ان صحابہ کرام کے ساتھ یہ لازمی تھا, ہمارے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو. یعنی اس طرح کی تکلیفیں جس طرح صحابہ کرام نے جھیلی ہیں, ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ہم اس سے گزریں گے, اور بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے, یعنی انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے, ہو بھی جاتا ہے. اچھا, تو ان کے لیے تو لازمی تھا کیونکہ ان کے لیے ماں کا تبا اللہ نے تو پہلے لکھ رکھا ہوا تھا, کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تو ہم اس پہ جو ہے نا اب یہ نہ کہیں, یہ نہ سمجھیں کہ یعنی اس میں یہ کہ اللہ پہ ایمان ہمارا جو ہے نا متزلزل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہر صورت میں, ہر حال میں اللہ پہ توکل جو ہے نا وہ رکھنا چاہیے. وہ یہ بات ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ آپ کو اس طرح کی اور نعمتیں جو ہے نا اس سے نوازتا رہے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ صبر کرنا چاہیے. یہ شکر اور صبر جو ہے نا یہ اصل میں یہ ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں, یعنی ہیڈ اینڈ ٹیل ہوتا ہے نا. تو اگر آپ کے ساتھ اچھا پیش آتا ہے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر کا ہونا چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ صبر کا ہونا چاہیے. تو یہ صبر اور شکر جو ہے نا دونوں یہ بڑے ہی نمایاں جو ہے نا انسانی پہلو ہیں. کامیابی اسی صورت میں ہے کہ آپ یا تو شکر کے جگہ پہ کھڑے ہیں یا جو ہے نا آپ صبر کی جگہ پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا اور سناریو ہے ہی نہیں ہے. تیسرا اور کوئی سناریو ہے نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم آپ کو صبر اور شکر دونوں سے گزرنا پڑو, ایک طرف خوشی مل رہی ہے, ایک طرف غمی مل رہی ہے. تو یہ سارے معاملات بیسیکلی جب آپ دیکھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ صبر اور یہ شکر ہے, یہ صبر اور شکر, یہ دونوں مکس ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی تیسری کوئی اور چیز نہیں ہے.
کوئی تیسری اور چیز نہیں ہے. تو ہر حال میں اگر کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس میں مشکل آ گئی ہے تو صبر کرنا ہے اور توکل سے کام لینا ہے. یہ بات ہے جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے. اچھا، اگر ماضی میں ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ایسے ہی رویہ اس کو اڈاپٹ کیا ہے. جی 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 جو اچھا ہوتا ہے وہ ہماری وجہ سے ہوتا ہے. جی تو یہاں پر جو بات ہو رہی یہاں پہ جو بات بولی جا رہی ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمائش آتی ہے. جی. تو یہ کہیں اس چیز کو کنٹرڈکٹ تو نہیں کر رہی ہے وہ. اچھا، بس اصل میں جب آپ وہاں سورہ آل عمران میں آئیے، جب ہم نے وہاں پڑھا تھا، دیکھ لیجیے گا اس کو دوبارہ، کیونکہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ دیکھا ہے. وہ بیسیکلی خاص کنٹیکسٹ ہے. یعنی جو کچھ تکلیف تمہیں آئی ہے وہ اصل میں تمہیں ایک خاص ٹلے پہ بٹھایا گیا تھا. تم نے جو ہے نا وہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، اور اگر کل کو بھی آئے گی اس طرح کی تو وہ تمہاری وجہ سے آئے گی. ہیں سوری علی عمران میں اسی کی بات تھا، اسی کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیلے اٹھایا گیا تھا مسلمانوں کو، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے، تو یہ اس کنٹیکسٹ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ویسے بھی عمومی حالات ہے. ہم بیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ اب ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہم کوئی بری چیز ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ سے منسوب نہیں کر دیتے، اور نہیں کرنا چاہیے. ایک یہ اچھی بات ہے، یہ بھی ظاہر ہے قرآنی اشارات سے جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہم منسوب نہیں کرتے. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا اور ہونا بھی چاہیے. اگر تو آپ کی اپنی غلطی ہے تو اس میں آپ کو فوری طور پہ جو ہے نا آپ اس کی اصلاح کے لیے نکل کھڑے ہوں. کل کو ایسا کوئی آپ کے ساتھ معاملہ پیش نہ آئے. یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یہی بات ہے یہاں سورہ آل عمران میں اس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو. آگے بھی یہی یہ چیز باتیں ہو رہی ہے. اچھا، اگلی آیت جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اس میں یہ بات کہی گئی ہے. اگلی آیت میں یہ ہے کل حل تربصون بنا الا احدى الحسنیین. کیا تم اس چیز کے انتظار میں ہو کہ ہمارے ساتھ دو جو اچھائیاں ہیں ان میں سے دو بلائیاں ہیں، ان میں سے ایک بلائی ہمیں ملنی ہے. یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے. دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ منافقین کیا سمجھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یا تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے نا اس میں کامیابی ملنی ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یعنی پچھلی کامیابیوں کی بنیاد پہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور منافقین بھی یہ چیز ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے. پچھلی کامیابیاں کیا ہے، فتح مکہ ہو گیا ہے، غزوہ حنین ہو گیا ہے، اس سے پہلے کے واقعات جو ہے نا مسلمانوں کو مسلسل جو ہے نا کامیابیاں مل رہی ہیں. تو ان کی کامیابیوں کی طرح یہ بھی ایک کامیابی ہو جائے گی. یعنی ایک اس طرح کی جو ہے نا ان کے ذہن میں خیال آتا ہے یعنی منافقین کے. تو یا دوسری صورت کیا ہو جائے گی، وہ کیا ہوگی، لاشیں گریں گی، آپ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ قرآن نے شکست کو برائی نہیں کہا، اس کو کہا کہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے. یہ پچھلی بات کہی گئی نا اسی چیز کو ایمفیسائز کر کے یہاں پہ مزید اس کو جو ہے نا جو پچھلی بات کی گئی تھی، یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ عموم کے بعد خصوص. یعنی عموم کے بعد خاص بات کہی جا رہی ہے. پہلے ایک بات جنرل بات کہی گئی تھی، اب اس کے بعد ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. یعنی پریکٹیکل اپلیکیشن کی کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، اس کو ہم خاص کہتے ہیں. تو اوپر جو بات کی گئی تھی وہ ایک عمومی بات کہی گئی تھی، عمومی اصول کی بات کہی گئی تھی. اور اب نیچے جو ہے نا پریکٹیکل بات جو اب مسلمانوں کے ساتھ ابھی ہونے والا ہے، غزوہ تبوک کی صورت میں جو ہونے والا ہے وہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. اس کو سامنے بات کہی گئی ہے کہ جب ہم جائیں گے تو تم کیا سمجھ رہے ہو وہاں پہ جانے کی. یہی سمجھ رہے ہو نا کہ یا تو لاشیں گریں گی یا ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے بعد تیسرا تو راستہ کوئی ہے نہیں. دو ہی صورتیں ہوں گی نا. تو قرآن نے یہ کہا ہے حسنہ یہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے. اچھائی ملے گی یعنی کہ ہمیں فتح مل گئی تو اس کی صورت میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. کل کو اللہ ہمیں مزید اللہ یعنی بہتر اور نوازے گا. ٹھیک ہے نا. اگر دوسری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، شکست ہو جاتی ہے، لاشیں گر جاتی ہیں، تو وہ جو لاشیں گرنا ہے وہ تو ہماری خود اپنی خواہش ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن جو باقی بچ گئے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک معاملہ ہو گیا ہے. یعنی خواہ وہ شکست کی صورت میں ہو، اب اس کی بنیاد پہ ہم کیا کریں گے، ہم پھر سے اپنی پلاننگ کریں گے، پھر سے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ہمیں ہمت دے گی، پھر ہمیں جو ہے نا کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ تو ہو کے رہنا ہے، یہ کامیابی ملنی ہے. لیکن اگر وقتی طور پہ کوئی چرکا لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اس وقت ہماری کیا صورتحال ہونی چاہیے، وہ یہی بھی اللہ پہ توکل کریں اور کل کو پلاننگ کریں، بہتر طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھیں. یہی بات ہے سورہ آل عمران میں جو ہے نا بار بار غزوہ احد میں یہی چیز نمایاں کی گئی تھی. تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم ہمارے بارے میں اسی چیز کا انتظار کر رہے ہو نا. تربص کا مطلب انتظار کرنا ہوتا ہے. یعنی تم اسی چیز کا انتظار کر رہے ہو نا کہ
ہمیں دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ملے. اب ان کی بات تو یہ تھی کہ ہم ہو سکتا ہے وہاں کے لاشیں گریں. ظاہر ہے وہاں تو امپائر ہے نا، رومن امپائر کے ساتھ جا کے لڑنا ہے، وہ لاکھوں میں ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ مولی گاجر کی طرح ہمیں کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اس بات کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں وہ بھی بلائی ہے، وہ بھی بلائی ہے. یعنی تم ہمارے بارے میں جو کچھ بھی سوچو گے وہ بلائی ہی بلائی ہے. یعنی اب یہ بات کہی جا رہی ہے وہ بلائی ہی بلائی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں جو منافقین ہیں نا، منافقین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ گے وہاں پہ، ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچ جائے. اور مسلمان آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کہنے سے نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے کہنے سے نقصان نہیں پہنچے گا. ہم یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ تم نے کہا تھا اس لیے نقصان پہنچا ہے، بلکہ اگر پہنچا بھی تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی معاملہ کر سکتا ہے. وہاں پہ بھی اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوگا، تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا. یہ بات ہے جس کو یہاں پہ نمایاں پہ کہی جا رہی ہے. اچھا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. لیکن ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان سے کہہ دو کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ انتظار کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا، اور وہ بھی دو ہیں، ایک نہیں ہے. یعنی جس طرح ہمارے بارے میں تم یہ کہہ رہے نا کہ ان بلائیوں میں سے ایک بلائی، تو جو ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں وہ تو سراسر مصیبت ہے، لیکن وہ بھی تمہیں دونوں نہیں، ان میں سے ایک ملے گی. وہ کیا ہے؟ یا تو اللہ اپنی طرف سے عذاب بھیجے گا تمہارے اوپر، یہ ہے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجے گا آسمان سے. جس طرح یہ کس طرح کا عذاب ہے؟ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ختم کر دیا، باقی رسولوں کی قوموں کو جو نا ختم کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست عذاب ہوتا تھا. او بھی ایدنا، یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے تمہیں عذاب ملے گا. اب تمہارے لیے بھی دو ہی آپشن ہیں. تمہارے لیے بھی دو ہی آپشن ہیں کہ تمہاری سزا جو ہے نا اب دنیا میں کیا ہوگی. وہ یہ ہوگی کہ یا تمہیں آسمان سے کوئی عذاب تمہارے لیے ہوگا، یا زمین پہ اگر کوئی کام ہونے والا ہے تو وہ ہمارے ہی ہاتھوں جو ہے نا تمہیں عذاب ملے گا. فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تم بھی جو ہے نا اپنی جو کچھ تم نے سوچا ہمارے بارے میں، تم اس کے بارے میں انتظار کرو، اور جو کچھ ہم جو ہے نا تمہارے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جس کو میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ایک نہیں بلکہ کئی ایک پہلو ہیں جس کو ظاہر ہے کہ ابھی میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ انسانی سطح کی بات ہے جو یہ ہو رہی ہے کہ تم ہمارے بارے میں کیا جو ہے نا انتظار کر رہے ہو. یہ انسانی سطح کی بات ہے. کنہوں نے سوچی؟ منافقین نے سوچی نا. منافقین جب یہ سوچ رہے ہیں تو یہ سراسر انسانی سطح کی چیز ہے. یہ سراسر انسانی سطح کی چیز ہے جب وہ اس طریقے سے یعنی سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ تم بھی انتظار کرو، کن کو؟ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم انتظار کرو. ان سے کہہ دو کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اب یہ الفاظ مسلمانوں کے اپنے نہیں ہیں، یہ اللہ نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اللہ نے ان کے منہ میں ڈالے ہیں کہ ان سے کہو کہ ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. اچھا، جب منافقین انتظار کر رہے تھے تو وہ بھی بیسیکلی خواہش ان کی یہی تھی کہ یہ ان کی لاشیں گریں. ٹھیک ہے نا، لاشیں گریں نا ان کی. جب اللہ نے جو ہے نا، اور اس کے بعد دوسری صورتحال کیا تھی، یعنی فتح بھی ہو سکتی ہے، یہ ہے دونوں کو یہ کیا کہا؟ دونوں کو کہا کہ یہ بلائیاں ہیں. اس نے یہ کہا لفظ بولا. جب ان کے لیے کہا تو ان کے لیے لفظ مصیبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عذاب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عذاب کس چیز کا؟ یا تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یا جو ہے نا تمہارے بارے میں یہ کہ زمین میں جو ہے نا ہمارے ہی جو ہے نا تلواروں کے ذریعے سے تمہیں جو ہے نا یہ فیس کرنا پڑے گا. اب یہ ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. ان کے بارے میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے. یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہی فیصلہ ہے جو مشرکین عرب کو جو ہے نا تحت طے کرنے کا تھا، اور اس کے بعد جو اہل کتاب کے ساتھ قتال کرنے کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا واقعہ ان کے ساتھ ہو کے رہنا ہے. یعنی اب ان کے ساتھ کوئی تیسرا کوئی اسکیپ ہے ہی نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی اب کوئی تیسرا کوئی راستہ ان کے لیے ہے نہیں ہے. یعنی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کے رہنا ہے. اچھا، یہاں پہ
جو بات کہی گئی ہے کہ عذاب دو ہی صورتوں میں آئے گا ان منافقین پہ، یا تو مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا، یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا۔ اوپر یہی الفاظ جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو آیہ نمبر 5 میں جو ہے نا اوپر بیان ہوئے ہیں، میں آپ کو اس وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ سوری میں نے شاید لنک نہیں اس کا دیا، پر چلیں ویسے سوری یہ لنک نہیں ہے، ویسے ہی ہے، میں آپ کو ویسے وہاں لے جاتا ہوں۔ اچھا اگر آپ دیکھیں تو آیہ نمبر 5 کے اندر جو ہے نا کیا دیکھیں، فقتل المشرکین، ان مشرکین کے ساتھ جو ہے نا ان کو قتل کرو۔ یہ لفظ فقتل، یہ قتال کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑنا، یعنی فائٹ کرنا، لیکن جب فقتلو کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو قتل عام ہوگا، اب تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوگی ان کو۔ اور اس کو آگے جا کے کھول بھی دیا ہے، آگے چل کے کہاں کھولا ہے اس کو کھولا ہے آگے چل کے یہ ہے اچھا یہ کھولا ہے آیہ نمبر 14 میں آگے کھولا ہے، فقاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان مشرکین کے ساتھ لڑو، یعنی مکہ والوں کے ساتھ لڑو، اور تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے ان کو عذاب آئے گا۔ تمہارے ہاتھوں کی، یہاں پہ بھی ایدیکم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تمہارے ہاتھوں سے یعنی تلوار کے ذریعے سے، یعنی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا جب آپ یہاں پہنچتے ہیں آیہ نمبر 53 میں، جب یہاں پہنچتے ہیں، سوری 53 میں نہیں، سوری 52 میں جب یہاں پہنچتے ہیں تو یہ یہاں کے کہا گیا کہ یا تو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گا یا آسمانی یعنی آئے گا۔ اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہے تاریخی طور پہ، قرآن مجید سے ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب دو ہی طرح کے آتے ہیں، رسول آتے ہیں، رسولوں کی قوموں پہ جب اتمام حجت ہو جاتا ہے، اور آخری مرحلے میں جب قیامت برپا ہوتی ہے تو جب جو عذاب آتا ہے اس کی نوعیت جو ہے دو ہی ہوتی ہے، تیسری کوئی نہیں ہوتی۔ یا تو آسمانی آفت آتی ہے جس کو ہم نیچرل کیٹاسٹرافیز جو ہے نا وہ کہتے ہیں، یعنی کو طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی، تیز ہوائیں چلیں، طوفانی بادلیں آئیں، جس طرح قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم عاد اور سمود کے ساتھ ہوا، قوم نوح کے ساتھ ہوا، ایسے ہی جو ہے نا فرعون کے ساتھ ہوا، غرقاب کر گیا، پانی میں کر دیا گیا۔ یہ ساری کی ساری جو ہے نا قدرتی آفات تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد تلواروں کے ذریعے سے بھی آیا، جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا تلواروں کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ یہ پہلو ہے، یہ ہم قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ یہ چیز بکھری ہوئی پڑی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دو ہی طرح کا جو ہے لاجک، جس کو ہم لاجک کہتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے، یا تو ہم مثالوں سے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ مثالیں بکھری ہوئی ہیں، ہم اس سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ عذاب دو طرح کے ہی آتے ہیں، لیکن یہاں کے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب دو ہی طرح کے آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آ کے پتہ چل جاتا ہے کہ عذاب دو طرح کے ہی آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے یہ کہ اللہ تو یا اپنی طرف سے براہ راست عذاب بھیجتا ہے، یا جو ہے نا انسانوں کی تلواروں کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ چیز واضح ہو گئی، تلوار یعنی دو ہی عذاب جو ہے نا، جو رسولوں کے مخاطبین اب یہاں پہ الفاظ کی صورت میں بتا دیا گیا ہے۔ یہ جو پہلو ہے یہاں پہ جو بیان ہوا ہے، یہ اگر آپ تدبر قرآن پڑھیں گے، البیان پڑھیں گے، تو جگہ جگہ لکھا ہے کہ رسولوں کے زمانے میں جو اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے دو صورتوں میں آتا ہے، تلوار کے ذریعے سے آتا ہے یا قدرتی آفات کے ذریعے سے آتا ہے۔ اس کا حوالہ کیا ہے، یہی آیت ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، یہی آیت ہے۔ اچھا قدرتی آفات تب کب آتا ہے، یا اس وقت آتا ہے کہ جب رسول اور رسول کے ساتھی تھوڑے ہوں، رسول اور رسول کے ساتھی تھوڑے ہوں اور انہیں کوئی ہجرت کا مقام نہیں ملتا، یعنی جس علاقے میں وہ ہجرت کر جائیں اور وہاں جا کے اپنی حکومت قائم کر لیں، اقتدار اور اختیار جو ہے نا ان کو مل جائے۔ اگر ان کی کوئی دارالہجرت، کوئی ہجرت کی جگہ مل جاتی ہے، وہاں جا کے اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں، ان کے پاس آرمی اتنی بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد آسمانی آفتوں کے ذریعے سے عذاب نہیں آتا، پھر تلواروں کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے نا، یہی بات ہے، یہ کہ یہ اصول ہم کہاں سے لیتے ہیں، یہ قرآن نے ہمیں اس جگہ پہ بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جگہ جگہ جو ہے نا مثالیں بکھری ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر، ان سب سے ہم یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں یہ اصولی بات بن جاتی ہے کہ عذاب دو طرح کے ہی آتے ہیں، یا تو جو ہے نا وہ تلواروں کے ذریعے سے آتے ہیں، یا جو ہے نا آسمانی جو ہے نا آفت کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی آتے ہیں۔ جی ضرور۔ درج کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں کہ
हमें कत्ल करो, हम्म, तो वो कॉन्टेक्ट गलत उठाते थे। नहीं गलत होता है, अब वही मेरा आज क्लियर हुआ है कि ये दिस इज रेफरेंस टू दैट टाइम, एग्जैक्टली इट्स ऐसे ही, नॉट रेफरेंस टू टुडे। ऐसे ही, वो कॉन्टेक्स्ट किस तरह लेते हैं कि यार ये आप लोग तो ये लिखा हुआ है कि जी हमें कत्ल करो, दिस इज जी बारबारिज्म, ये जी, ऐसे ही, ऐसे ही। ये बल्कि इसका सीधा सीधा जवाब है, ये तो मामला रसूलों के साथ होता है, ये मेरे और आपसे है ही नहीं। रसूलों के ज़माने में ये लाजमी तौर पे जो है ना, ये तौरात में भी लिखा हुआ है, यही असूल तौरात में भी लिखा हुआ है, इंजील में भी यही असूल लिखे हुए हैं, जगह जगह जो है ना, पिछली किताबों इल्हामी किताबों में अब भी आप पढ़ सकते हैं, और यही चीज़ कुरान मजीद के अंदर जो है ना बयान हुई है। तो इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? इसको मैं और आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ रसूलों के दौर के साथ खास होता है, जिसकी बात यहाँ पे नुमायां की जा रही है। अच्छा, अच्छा, उस कहा गया था कि वो जब जाए तो अब वो ना करे, जो नहीं गए थे वो जी बैठ गए थे कि हम नहीं जा रहे, तो तुम्हारा खुदा जाके लड़ लो। जी, तो उनके पास भी ये चीज मौजूद थी कि एक कौम से जाके वो लड़ रहे थे, तो वो लड़ने का जो है वो जो रसूल के साथ खास है वो उधर भी ऐसे मौजूद ऐसे है। ही है, ऐसे ही है। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है कि ये जो मुनाफिकीन है ना, जिस मरहले पे आके इन्होंने इनकार किया है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है जो सूरह मायदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बनी इसराइल को कहा था कि इस इलाके में जाओ और वहाँ पे दाखिल हो जाओ और वहाँ लड़ो जाके, और वो इलाका तुम्हारा है, और उन्होंने इनकार कर दिया था, और वो ज़मीन भी उनकी असल में मिस्र के बाहर की ज़मीन थी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये अरबों के बाहर की ज़मीन है तबूक, उस वक्त तबूक ज़ाहिर है बाहर था रोमन, अब तो ज़ाहिर है कि सऊदीया के अंदर शामिल है, लेकिन उस माने में एक दूर की रियासत थी, कई 100 मील का फासला था, ठीक है। तो वो उसको बाहर के इलाके में जाना था, और उसमें जो है ना इनकार कर बैठे हैं। तो ये देखें कितनी सिमिलरिटी चीज़ों में जो है ना आपस में पैदा हो जाती है। ये वो पहलू है। अच्छा, उसके बाद ये जो पहलू है कि हमारी तलवारों के ज़रिए से जो है ना आना है, और उसके बाद या जो है ना कुदरती आफत के। अच्छा, ये यहाँ पे देखें कि ये फैसला मुशरिकीन अरब के बारे में तो हो चुका, उसके बारे में तय हो चुका कि उन पे एक ही अजाब है, तलवार का अजाब है, पीछे पढ़ा है सूरह तौबा में। उसके बाद अहले किताब के साथ भी एक ही अजाब है, वो है किताल का, उनको ज़बरदस्ती जो है ना मातहत रखना है, जिजिया उन्होंने देना है, और अपने हाथों से जिजिया देना है, और मातहती की ज़िंदगी गुजारनी है। ये अजाब जो है, ये भी एक ही अजाब है। लेकिन अभी इनके लिए जो अजाब का बयान किया जा रहा है, वो अभी इनके सामने सामने दो ऑप्शन स्टिल हैं, अजाब की दो सूरतें इनके पास स्टिल सामने हैं। ये अजाब कब आया? तो सोचना पड़ता है ना, कि ज़ाहिर है कि जब ये कहा जा रहा है कि ये अजाब तुम्हारे आएगा, तो ये बंदा सोचता है कि ये कब आएगा। एक स्टेज पे कुरान मजीद में ये कहा है कि जब ये जो अजाब आना ना इन पे, तुम्हारी कौम पे, वो तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, उसमें तो अहले किताब भी हो सकते हैं, उसमें मुनाफिकीन भी हो सकते हैं, उसमें मुशरिकीन भी हो सकते हैं। एक का एक हिस्सा हम तुम्हें दुनिया तुम्हारे सामने ही होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और एक हिस्सा बाद में होगा, ठीक है ना। यानी कुरान मजीद ने ये पहले ही कई साल पहले बता दिया था। तो ये अजाब के जो जो बाद वाले मरहले हैं ना, ये बाज़ पहलू ऐसे हैं कि जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जो है ना वो सामने आए हैं। और मुनाफिकीन के साथ भी ये जो अजाब है, ये उनकी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद का जो है ना ये मरहला है, पहले का नहीं है। ये कब पेश आया? ये पेश आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, जब जो है ना मुनाफिकीन ने बगावत कर दी, बगावत कर दी यानी मुर्तद हो गए, यानी इस्लाम छोड़ दिया, एक पहलू। और कुछ लोगों ने इस्लाम नहीं छोड़ा बल्कि ज़कात देने से इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया, और ज़कात ना देने पे भी जो है ना ज़ाहिर है कि उनको कत्ल किया गया है, यानी उनके साथ लड़ाई की गई है, साथ किताल किया गया है। तो ये मुनाफिकीन की जो सज़ा है ये कब आई, अगर कोई पूछना चाहता है, तो ये असल में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में आई है, उससे पहले नहीं है, ठीक है ना। यानी इन दोनों में से कौन सी सज़ा थी जो अप्लाई की गई इन पे? तलवार ही की गई। तो इन दोनों में से एक जो है ना वो होनी थी, वो हो गई। तो इसलिए जब भी आपके सामने ये कोई कहे ना कि देखो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है ना जिहाद किया है, तो वो जिहाद भी जो है ना अगर मुसलमानों के खिलाफ किया है, मुनाफिकीन है ना खिलाफ किया है, तो वो बेसिकली यही है जिसको रसूलों के साथ खास है, वो भी जो है ना मैं और आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी उसको भी बाई एक्सटेंशन, जी जी बात करें। पर्पस क्या है अल्लाह ताला का इस पॉइंट पे एड्रेस? वो मुनाफिकीन मुसलमान दोनों को क्या बता रहे हैं डिस्टिंक्शन, और उनका उनके साथ क्या होगा, जी जी, क्या टारगेट ऑडियंस मुनाफिकीन भी है, सो दैट दे कैन आई गेस readjust their path और come back, यानी बस उनको बता दिया गया कि
یہی سوال ہے۔ جی، جب ہم نے یہ ٹاپک جو ہے نا، جب یہ سٹارٹ ہوا منافقین کا، تو شروع میں جو ہے نا یہ بات ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر دونوں پہلو ہیں، کہ جو منافقین جو ہے نا سنبھلنا چاہتے ہیں وہ سنبھل جائیں، واپس آ جائیں۔ ان کے لیے ابھی، کیونکہ جن کے پاس ٹائم ہے، اس میں اب ٹائم اب بھی ہے، یعنی اس آیت کے آنے کے بعد بھی ٹائم اب بھی ہے کہ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں وہ واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو اپنے اس رویے پہ رہیں گے، جس رویے پہ جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو کے رہنا ہے، ان کے ساتھ، کیونکہ جن رویوں کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، وہ ان رویوں کو سٹل جو ہے نا وہ ان کے ہاں پائے جائیں گے۔ تو جب ان پہ عذاب آئے گا نا، ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے عذاب کی دو ہی صورتیں اور لازمی ہوں گی، لازمی ہوں گی۔ اور وہ جو دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں سے ایک عذاب تمہیں آئے گا، اور اس وقت بھی اگر یہ تمہارے یہی رویے ہوئے تو وہ تو ڈیفینیٹلی تم پہ عذاب آ جائے گا، لیکن اگر تم واپس لوٹ آئے ہو تو پھر نہیں آئے گا۔ تو یہ چانس جو ہے نا یہاں پہ بھی ہے، یہ چانس بیسیکلی وہاں پہ مشرکین عرب کے لیے بھی رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ جو ہے نا بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ یہ جو آیا نمبر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، یہ آیا نمبر 6 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان احد من المشرکین استجارہ کا، اگر ان مشرکین میں سے تم میں جو ہے نا کو پناہ چاہے، اور اس کو کہا گیا ہے کہ ان کو پناہ دے دو حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں، یعنی ان کو بھی گنجائش دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو گنجائش نہیں دی گئی، ان کو بھی گنجائش دی گئی، گنجائش ہر جگہ رکھی ہے، جب تک کہ فائنل جو ہے نا عذاب نہیں آ جاتا۔ ان کے لیے فائنل کیا تھا؟ ان کے لیے حج کے موقع کے بعد قتل عام تھا، اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو جب ان کا عذاب شروع ہو جانا تھا، ان کا عذاب یعنی کن کا عذاب، یعنی ان کا، یہ منافقین کا عذاب جب یہ شروع ہو جانا ہے، ابھی تو سٹارٹ نہیں ہوا لیکن یوں ہی یہ آغاز ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ان کے لیے بھی کوئی جو ہے نا اس کے بعد گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ یا تو جو ہے نا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے آئے گا، جب آئے گا تو ظاہر ہے کیا وہ آ گیا، ہمیں معلوم ہے اب کہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہی آیا ہے، تو جب آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے، اچھا اس میں جب یہ کہا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود جو ہے نا کہلوایا ہے مسلمانوں سے خود کہلوایا ہے نا، یعنی مسلمانوں کو تو ظاہر کوئی پتہ نہیں تھا نا اس چیز کا، خود کہلوایا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کسی کے بارے میں اس طرح کی بات سوچی جا سکتی ہے؟ یہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہے، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، دوسرے انسانوں کے بارے میں ہم قتل کا جو ہے نا حکم دے رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی پہلے سے ایک چیز طے شدہ کر دی جائے، اس کو ایزیلی ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کو اور رسول کے ساتھیوں کو بتا دیتی ہے یہ کام ہونا ہے، اور تم یہ ان کو کہہ دو، تم اپنی زبان سے کہہ دو۔ بعض اوقات وہ رسولوں کی زبان سے خود جاری ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ رسولوں کی زبان سے خود جاری ہوتا ہے۔ جب رسول کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو وہ بھی بیسیکلی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے، اللہ کا اس کی ایک بڑی ایکسٹریم اگزامپل ہے، اگر آپ نے دیکھی ہے تو سورہ نوح میں جا کے جو ہے نا اس کو دیکھیں، میں آپ کے سامنے جو کھولی آیت، اس میں یہ کہا ہے وَقَالَ نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انکا ان تذرہم، اگر تم نے ان کو چھوڑا، یدل عبادہ کا، یہ تمہارے بندوں کو جو ہے نا گمراہ کہیں گے، ولا یلید الا فاجرا کفارا، اور یہ ان کی آگے اولادیں بھی جو آئیں گی وہ بھی کافر ہی ہوں گی۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے جو بددعا کی گئی ہے اپنی قوم کے بارے میں۔ تو یہ ایک وہ اگزامپل ہے جو رسول کی زبان سے جاری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جانا پڑھیں گے، لیکن وہ ان الفاظ میں نہیں ہے، مختلف الفاظ میں ہے، وہ وہاں پڑھیں گے۔ تو یہ رسول کی زبان سے جاری ہو جانا، اور اس کے بعد یہی بات صحابہ کی، رسول اور رسول کی ساتھیوں سے جاری ہو جانا، وہ یہ بات ہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، یہ اسی نوعیت کی بات ہے، ایک دعا کی صورت میں جاری ہو گئی، ایک اللہ نے خود کہا کہ یہ ان سے کہہ دو، یہ اپنی نوعیت کی ایک ہی بات ہے۔ اچھا یہ جو بات ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اصل میں یہ انسانوں کے اعمال ہیں، اس کی قدرتی نتیجہ ہے، وہ لازمی طور پہ سامنے آ جانا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ اس پل سے نہ جاؤ، گزر کے نہ جاؤ، ڈرائیو کر کے نہ جاؤ، پل کے آخر میں پل ٹوٹا ہوا ہے، اور ایک شخص کیونکہ وہ ہو آیا ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وارننگ دے رہا ہے،
لیکن دوسرا شخص اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں خود جا کے دیکھوں گا، اور اس کے بعد دڑھم سے نیچے گر جاتا ہے، پل کے آخر میں اسی سپیڈ کے ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قدرتی نتیجہ ہے. یعنی بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ یہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہے بھائی، نہ جانا آگے، میں بتا رہا ہوں تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کچھ ہو جانا ہے. اگر تم سٹل کرو گے تو کیا ہے؟ اپنے اعمال کا خمیازہ خود بھگتو گے. اس کی بار، اس کی ذمہ داری نہ اللہ پہ ہے، نہ اس صحابہ کرام کی جماعت پہ ہے. یعنی اس کو اس پہلو سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے جس کو یہاں پہ سامنے رکھی جائے. جی جی شروع میں پڑھا جی 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 اس کے بعد ان کے پاس بھی دو ہی چیزیں ہیں کہ یا تو تلواروں سے آئے گی یا قدرتی آفت. لیکن بیچ میں جو اہل کتاب تھے ان کی سزا محکومیت کی تھی، ان کے ہاتھوں سے تلواروں سے یا وہ عذاب جو قدرتی آفات ہے دونوں نہیں آئے. جی تو دو صورتیں جیسے بتائی ہیں، تو وہ دو میں سے کیا تیسری صورت ہے یہ جو تیسری جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اہل کتاب کے ساتھ، جی جی کیونکہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں نا عذاب کی. جی جی تو یہ جو محکومیت کی سزا تھی وہ کیا تیسری صورت ہے پھر؟ جی یہ محکومی کی چیز ہے نا. ہم نے ٹھیک ہے نا، ویلڈ پوائنٹ یہ اٹھایا ہے. دیکھیں، جو مشرکین کے ساتھ معاملہ ہے یا جو اناد اور دشمنی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو واضح مقام ہے، جس طرح مشرکین عرب کے ساتھ جنا ہوا ہے. اور اس کے بعد ان کو دیکھیں منافقین کو، ان کو بیسیکلی مشرکین کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ان کی تو پھر اہل کتاب سے زیادہ سخت سزا ہوگی. اچھا، قیامت میں ایک جگہ بتایا ہے کہ یہ سب سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافقین. یعنی یہ مشرکین ہیں ان سے بھی نیچے ہوں گے. یعنی دیکھیں کہ یہ کس حد تک جو ہے نا وہ ان کے ساتھ معاملہ ہے. یعنی ان کی کیٹیگرائزیشن اگر کی گئی ہے دنیا کے اندر تو کس کے ساتھ کی گئی ہے؟ مشرکین کے ساتھ کی. اپنے نتیجے کے لحاظ سے کیٹیگرائزیشن وہاں کی گئی ہے. پچھلے دن ایک سوال جو ہے نا بڑا نمایاں ہوا تھا، فیس بک پہ بھی چلتا رہا. ہمارے ایک دیوبندی اسکالر ہیں، اس نے جو ہے نا کسی ملحد نے پوچھا اسے، امریکہ میں ہوتے ہیں، پوچھا کہ جو ہے نا ریپ ہوتا ہے یا اگلام بازی ہوتی ہے، دوسری طرف شرک ہے، تو دونوں کا جو ہے نا دونوں برابر ہیں. اس نے کہا شرک تو بہت زیادہ ہے، یہ برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ انسانی خلاقیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مسلم یا غیر مسلم ہوں تو اس کو نمایاں کرتے ہیں نا کہ یہ جو ریپ اور دوسرا تیسرا یہ تو بہت سویئر ہے. شرک جو ہے نا ان کے نزدیک کچھ نہیں ہوتا نا. اب وہ تو اس اینگل سے دیکھتے ہیں. جب ہم مسلمانوں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم شرک کہتے ہو کہ یہ زیادہ غلط کام ہے اور یہ ذرا اس سے کم ہے، تو وہ ایک ایکسیپٹیبلٹی کا ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ اس میں آ جاتا ہے. وہی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ وہ بھی بڑا شنیع ہے، انتہائی گندا ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہے نا، لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ جواب دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے. جواب دینے کا طریقہ یہ ہمیشہ نتیجے کو سامنے رکھیں. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، جہنم اور جہنم. مطلب اس اینگل سے جواب دیتا تو وہ ایشو نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو منافقین ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، مشرکین ہیں، زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو مشرک ہیں. سزا ان کے لیے واضح ہے. دونوں یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں کا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، اور ان کی سزا بھی جو ہے نا واضح ہے. ان کا جو ہے منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں. زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں. اس زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ دو چیزیں ہیں نا، اور اعمال کچھ اور کر رہے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ مشرکین کے معاملے میں جب ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، مشرکین تو دونوں جگہ ایک جگہ کھڑے ہیں، زبان اور اعمال دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ زبان کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا کم جگہ پہ ہونا چاہیے نا. یعنی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا. اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا اور ان کو وہاں پہ ہی کھڑا کر دیا جس جگہ پہ مشرکین ہیں، وہاں پہ کھڑا کر دیا. یہ اب نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. اب ظاہراً کہیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ مسلم ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلم ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا جو بظاہر عمل ہے اس میں ڈفرینشیٹ کریں گے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. یہ بات سمجھ، میں نے پہلے ایگزامپل دی ہے، اس کو اس کے ساتھ ریٹ کر کے دیکھیں یہ کتنی چیز واضح ہو جاتی ہے. نتیجے کے اعتبار سے دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ منافقین اور مشرکین. اچھا، باقی رہی بات کہ اہل کتاب کے ساتھ جو ہے نا مغلوبیت کا جو عذاب ہے، وہ مغلوبیت کا جو عذاب ہے وہ اصل میں وہ اس جگہ پہ کھڑے نہیں ہیں جس جگہ پہ منافقین کھڑے ہیں، یا جس جگہ پہ
مشرکین کھڑے ہیں، اب ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کو وہ بھی مان رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور شریعت پہ کسی نہ کسی درجے میں جو ہے نا عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے ساتھ، کیونکہ یہ سزا جو ہے، آخری سزا جو دی جاتی ہے، یہ اصل میں شرک کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ اور پچھلی قوموں کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ کیا گیا ہے، یا تو شرک ہے یا اناد اور دشمنی ہے، یہ تو ایکسٹریم چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پچھلی قوموں کے ساتھ بھی جب یہ معاملہ کیا گیا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ بلکہ قرآن نے یہ کہہ دیا ہے کہ قیامت والے دن میں باقی چیزوں کے بارے میں تو پھر میں کچھ نہ کچھ، یعنی نیچے لیول پہ میں سوچنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، شرک پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں وہی چیز ہے یہاں پہ کہ جس میں جو ہے نا بغاوت، تکبر اس لیول پہ پہنچ گیا ہے جس طرح منافقین کا ہے، تو سزا وہی ہے جو شیطان کی، جو پہلے دن اس نے بھی انکار ہی کیا تھا کہ میں آدمی کو سجدہ نہیں کرنا، اس کو انکار کیا، تکبر تھا۔ ان کا بھی اصل میں اندر سے وہی چیز ہے، تکبر ہے، اور اندر سے جو ہے نا وہ اصل میں جھکنا نہیں چاہتے۔ دوسری طرف جو ہے نا مشرکین ہیں، وہ شرک کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ ہو رہا ہے، جبکہ اہل کتاب کے ساتھ جو عمومی سزا سنائی گئی ہے وہاں پہ توحید سٹل ہے، اور ان کو اس میں گنجائش دی گئی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے، یہ سامنے رہے۔ اس کو تیسری کیٹیگری کہہ لیں، یہ ہمارا ظاہر بیان کرنے کا انداز ہے، اگر آپ کہنا چاہیں تو ہے تیسری کیٹیگری۔ بات اصل میں اگر سمجھ گئے ہیں تو بات واضح ہے، یہاں پہ دو کیٹیگریز یہ ایسے ہی ہے۔ اچھا، وہ یہ جب یہ دو کیٹیگری کی بات کہی گئی ہے تو یہ منافقین کو کہی گئی ہے، یہ بھی سامنے رکھیں۔ مطلب یہ سویپ، ہاں، یعنی یوں کہہ لیں کہ عمومی طور پہ جو قرآن مجید کے اندر جو سزائیں بکھری پڑی ہیں، جو رسولوں کی قوموں کے ساتھ پڑی ہیں، یہ دو ہی ہوتی ہیں، تو اس کو اصولی طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ نام تو لیا منافقین کا، لیکن اس سے ہم بات کو اٹھا لیتے ہیں کہ اصل میں یہ دو ہی سزائیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یہ بات ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے اسی کے ساتھ 9-10 ہونے والے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو ہم اس کو مزید جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 52 تک دیکھ لیا، اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تو اگلے پیراگرافس کے ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھیں گے۔ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے نا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض وقت موازنہ بھی ہو رہا ہوتا ہے باقی تفسیروں کے ساتھ، اس طرح کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے نا محفل علمی محفل ہے، اور اسی یعنی علمی طریقے سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے طریقے سے آگے جو ہے نا چیزوں کو دیکھے آگے بڑھتے ہیں۔ تھینک یو شکور صاحب، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ کوئی سوال ہے آن لائن کوئی ہے؟ شکر بھائی نیکسٹ ٹائم کے لیے، ابھی نہیں، بحث اچھا، لمبی ہو جائے گی۔ نہیں بہت شکریہ، بہت چلیں، شکریہ، جزاک اللہ اوکے، خیر۔ اللہ حافظ۔ جی کیا سوال ہے جی؟ جی کہ آج کے دور میں کیا آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے وہ جو نماز والی، جی اس کے علاوہ کیا پریکٹیکل ایگزامپل؟ یہ تو انسان خود فیصلہ کر لیتا ہے۔ آج کے جو common scheme جو چل رہی ہے معاشرے کا، دیکھیں، کوئی بھی آپ نے جو کام کرنا ہے نا XYZ، اس میں اصولی طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن کبھی بھی کسی اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں کبھی بھی جو ہے نا یہ رائے نہیں دینی ہے آپ نے۔ یہ تو یہ اس اصول کو جو ہے نا پکڑے رکھیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلے دنوں جو ہے نا آسٹریلیا کی جو ہے نا ساتھ استاد محترم کی جو ہے نا آن لائن سیشن ہوا، تو وہاں پہ خاتون نے، اگر آپ تھے وہاں پہ، تو یا خاتون نے سوال کیا کہ میرا بچہ جو ہے نا صبح جب اٹھتا ہے تو اس کو رونے کی عادت ہے، میں نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو اس وقت جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، ہوتے ہیں بچے بعض اوقات، تو بعض اوقات میری نماز جو ہے نا وہ نکل جاتی ہے، ہو جاتا ہے، پاسبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ اچھا نکل جاتی ہے، تو میں اس میں کیا کروں؟ تو آگے سے جواب کیا دیا تھا؟ آپ سے جواب یہی دیا تھا کہ دیکھیں، اگر آپ کے لیے یہ صورت حال ہے تو آپ نماز تو نہیں چھوڑ سکتی، بعد میں پڑھ لیں، جب بھی جو ہے نا موقع ملتا ہے کوشش کریں گے ٹائم میں پڑھیں، لیکن اگر فرض کیا کہ نہیں پڑھ سکتی تو بعد میں پڑھ لیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جو سہولت ہے وہ سہولت کو فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس نے عورت نے کیا کیا کہ اب اس نے فردر جو ہے نا ایگزامپل دی اپلیکیشن کی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اصولی طور پہ بات تو بتا دی گئی کہ یہ معاملہ، یعنی اگر اس طرح کے حالات ہیں، یہ فیصلہ تو آپ نے خود کرنا ہے۔ اس نے فردر جب اس کو ایکسپلین کیا تو عامر صاحب نے ایسے جواب یہ دیا کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا، میں نے نہیں کرنا، یہ حالات کی جو نوعیت ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ساتھ بے شمار روزانہ کو معاملات ہوتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے میں آپ کس قدر خالص ہیں اپنی بات کو، وہ اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی اور سے نہیں پوچھوانا کہ جو ہے نا کہ میں اس وقت کیا کروں، اس کو موقع دیں گے کہ آپ وہ آپ پہ فتویٰ دے دے۔ ایڈ کرتے ہیں جی تو ہمارے
مجھے اور پتا نہیں پتا، میری لائف میں کافی سستی آ جاتی ہے بعض اوقات. تو اگر فرض کریں کسی انسان کو کچھ سستی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس سے ایک نماز قضا ہو گئی، اس نے پھر نماز قضا پڑھ لی یا قضا بھی نہیں پڑھ سکا، خدا نخواستہ اگلے دن چلی گئی بات، تو کیا یہ بھی منافقت کی زمرے میں آ جاتی چیز؟ دیکھو چیزوں کو کبھی بھی اس لیول پہ جا کے نہ سوچیں، لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہماری ہمیشہ نیت جو ہے نا ٹھیک رکھیں. کبھی وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ جو ہے نا اس طریقے سے نہ دیکھیں کہ یا تو ہم وائٹ پہ کھڑے ہیں یا بلیک پہ کھڑے ہیں. ایسا نہیں ہے، گرے ایریا بھی ہوتے ہیں اور اس میں بعض کا سستی کالی ہو جاتی ہے. اس کو جو چیزیں انسان کی جو کوتاہیاں ہیں، انسان کے اندر جو چیز بلٹ ان ہے، یہ بلٹ ان چیز ہے، اور اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں. کبھی بھی آپ اس جگہ پہ نہ ایکسٹریم ایگزامپل میں جا کے نہ کھڑے ہوں جس میں جو ہے نا کہیں اب تو میں منافق ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ پھر آپ کا ذاتی وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. میں نے سیکھنے کے لیے بتایا تو اس پہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری لائف میں، کیونکہ پریکٹیکل اپلیکیشن وہی آپ نے جو بہت پہلے بولا تھا، ہماری چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے اوپر جو ہے نا چل پڑتے ہیں. تو شاید وہی وجہ ہے جو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یار اس چیز کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے، میری لائف میں کون سی چیز ہے جو میں اسے سیکھ کر سدھار سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے، لیکن آئی تھنک کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پریکٹیکلی اپلائی نہیں بھی کر سکتے. ان کے لیے بلیک اینڈ وائٹ اس لیے تھا کیونکہ سامنے رسول موجود تھا، رسول کی پوری زندگی موجود تھی، سب چیز انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی. تو ان کے لیے وہ اللہ کی وحی ہونا اس طرح ثابت تھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مطلب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ان کے لیے بالکل کلیئر چیز تھی. ہمارے لیے کیونکہ ہم کلیئر تو ہیں لیکن ایمان اس طرح تازہ نہیں رہتا ہر وقت. کبھی کبھار ہم نیچے لیول پہ چلے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم شاید اس طرح بلیک اینڈ وائٹ. بٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنی نفس کو جو ہے نا آپ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ اوپر رکھ رہے ہو، اور رکھ تو سکتے نہیں، ہم جانتے بوجھتے کوئی بھی کام نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات انسان کو گلٹ فیل ہوتی ہے کہ یار کہیں میں اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ تو میں نہیں رکھ رہا. مطلب فرض فار انسٹنس کوئی نماز کا ٹائم ہے لیکن آپ نے کوئی میٹنگ رکھ لی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی نے میٹنگ رکھ لی ہے، اب آپ اصولی طور پر اس کو کہہ سکتے ہو کہ جاؤ یار نماز کا ٹائم ہے میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کینسل کر دو میٹنگ. لیکن آپ کو پتا ہے آپ کو کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنا ہے. نہیں، وہ تو یہ تو میرے سے بھی ہوتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات ایون جمعہ والے دن ہو جاتا ہے، آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا جمعے کوئی رکھتے ہیں اسے ہو جاتا ہے. نہیں، اگر تو کوئی ایکسکیوز کرنے والی چیز ہے تو بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو پھر جو ہے نا آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں. مجبوری ہے، کیا کیا جائے. یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ پھر وہی بات ہے کہ آپ ایون جیسے ڈاکٹرز آتے ہیں، جیسے کوئی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کوئی اور کام ایکس وائی زیڈ جس میں ایسی مجبوری پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں نماز وقت پہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ دو نمازوں کو ملا سکتے ہیں. ہو جاتا ہے. یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے رکھیں. لوگوں کو جو ہے نا آسانی کا راستہ ضرور دیں، کبھی بھی ان کو مشکل کی طرف جو ہے نا نہ لے کے دھکیلیں جس میں وہ مصیبت میں پڑ جائیں. چلیں جی. جزاک اللہ.